والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد ومضات العمار إذا موات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فسبح عليهم ربك سوط عذاب إن ربك فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتكونون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما
إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتوكل الإنسان وأنى له الذكر يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية وادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد چند اشعار سماعت فرمائیں فرمائش ہے نوحی کی چند اشعار آسمانوں سے خوب برستا ہے زیر خنجر یہ کون پیاسا ہے آسمانوں سے خون برستا ہے رکاب اٹھتا ہے دل فداؤں کا شب کو مقتل میں کون روتا ہے آسمانوں سے خون برستا ہے یا علی آئیے مدد کے لیے دشمنوں میں حسین تنہا ہے آسمانوں سے خون برستا ہے مر گئے رن میں کیا علی اکبر شہ کی آنکھوں میں کیوں اندھیرا ہے آسمانوں سے خون برستا ہے
آگے آگے چلا پیچھے مرنے، پیچھے پیچھے ضعیف بابا ہے، آسمانوں سے خون برستا ہے، گھر میں خطرہ نہیں ہے پانی کا، تشنہ لب 3 دن سے کنبا ہے، آسمانوں سے خون برستا ہے، وہ کیا نہائے ہیں خون میں قاسم، غم میں ڈوبی ہوئی جو کبرا ہے، آسمانوں سے خون برستا ہے، وہ دست سرور پہ ہے ادھر اصغر، اور ادھر ماں کا دل لرزتا ہے، آسمانوں سے خون برستا ہے، وہ بہن تھے ماں کے علی اصغر، آبی جاؤ کہ خالی جھولا ہے، آسمانوں سے خون برستا ہے، وہ کیا چھینے ہیں گوہر سکینہ کے، خون کانوں سے کیوں ٹپکتا ہے، آسمانوں سے خون برستا ہے، وہ چھت گئی مشک بہہ گیا پانی، خالی کوزہ لیے سکینہ ہے، آسمانوں سے خون برستا ہے، وہ دل کو تھامے حسین بیٹھے ہیں، لاش کڑیل جوان کا اٹھتا ہے، آسمانوں سے خون برستا ہے، کیوں نہ بے چین ہو دل زینب، بے کفن شاہدی کا لاشا ہے، آسمانوں سے خون برستا ہے، یہ ہے میدان کربلا سے مہنگا پانی ہے، خون سستا ہے، آسمانوں سے خون برستا ہے، نعرہ سلوات، نعرہ سلوات۔ بہت ہلکا ہے، اچھا وہ والا لے ہاں، یہ اچھا یہ ان کا ہے، اچھا یہ مائک والا یہ، اچھا ہاں کھڑے ہو پڑ بات ہے، ہاں یہیں کھڑے ہو پڑ بات، یہ تھوڑا پیچھے کر دو، ہاں یہیں پر، ہاں کر لو اس کے ٹھیک اس کو تم رکھو، ہلو 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 حضرات مومنین کرام،
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساری تعریف اس وحدہ لا شریک کے لیے جو عالمین کا رب ہے۔ درود و سلام محمد و آل محمد پر، بآواز بلند نعرہ صلوات۔ حضرات، آج 11 محرم 1447 ہجری میں ہم لوگ سب یہاں جمع ہوئے ہیں امام بارگاہ میرن صاحب مفتی لکھنؤ میں بعنوان یوم امام زین العابدین علیہ السلام شہیدان کربلا کا پرسہ بیمار کربلا کی خدمت میں۔ یہ تحمل شاہکار عابد دلگیر ہے، ہاتھ میں ساری خدائی پاؤں میں زنجیر ہے۔ دور دور سے مومنین اس مجالس میں شرکت کے تشریف لا رہے ہیں۔ مجلس کا آغاز تلاوت ربانی سے ہو چکا ہے۔ قاری ریاض علی صاحب تلاوت کر رہے تھے اور اس کے بعد بارگاہ مظلوم کربلا میں خراج عقیدت پیش کر رہے تھے۔ چند شعراء کرام ہیں۔ شعراء کرام کی فیس جیسے ہم کو بتایا گیا ہے لمبی ہو گئی ہے، لہٰذا التماس ہے، گزارش ہے کہ بہت ہی مختصر وقت میں تاکہ پڑھیں، تاکہ دوسرے مومنین بھی جو مداح اہل بیت ہیں وہ ثواب میں شامل ہو رہے۔ اور دوسری جو اہم گزارش یہ ہے کہ آج کی تاریخ کی مناسبت سے پڑھیں، زیادہ بہتر ہے، کیونکہ آج کی تاریخ 11 محرم ہے۔ کربلا میں شہیدوں کے لاشیں بے گور و کفن پڑے ہیں اور اسیروں کا قافلہ اس طرف سے نکالا جا رہا ہے جہاں شہیدوں کے لاشیں گور و کفن ہیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ آج کی تاریخ کی مناسبت سے جو بھی پیش کرنا ہو بارگاہ مظلوم کربلا میں پیش کریں۔ مجلس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہو چکا ہے، مختصر شعراء کرام ہے۔ مجلس کو جانشین سرکار ظہیر الملت ذاکر اہل بیت علی جناب مولانا سید حسن رضوی صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے، اور اس کے بعد حسب دستور 18 بنی ہاشم علیہ السلام کی شبیہ تابوت کی زیارت کی جائے گی، جلوس ہمارے ہوگی، جس کی نقابت کے فرائض خطیب اہل بیت علی جناب مولانا محمد زماں صاحب قبلہ انجام دیں گے۔ حضرات، اور ایک گزارش اور ہے، جی بتائیں۔ ہاں اچھا ٹھیک، جزاک اللہ۔ حضرات، بہت دور تلک کے محبان اہل بیت میں آنے والے عزاداروں کے لیے سبیلوں کا اہتمام کیا ہے تاکہ آنے والا کوئی عزادار پیاسا نہ لوٹے۔ پروردگار جن جن لوگوں نے جہاں بھی ان سبیلوں کا اہتمام کیا ہے، پروردگار ان کو سلامت رکھے اور ان کو ہر بلا آفت ناکانی سے محفوظ رکھے، ان کے کاروبار میں رزق میں خیر و برکت دے۔ جیسا کہ ابھی مجھ کو شاہ عالم صاحب نے بتایا ہے کہ 5 مینارہ پاس ایک مرد مومن نے سبیل کا انتظام کیا، جو بچے قمع لگائیں گے، چڑیوں کا ماتم کریں گے، ان کے لیے وہاں پر وہ اہتمام کیا گیا ہے۔ اور ان تمام جو بھی زائرین، جو بھی مومنین نے سبیلوں کا اہتمام کیا، ان کے لیے دعا گو ہیں، پروردگار ان سب کو سلامت رکھے اور ان کو ہر آفت ناکانی سے محفوظ رکھے۔ اتنے چینل یہاں پہ لگے ہیں، اللہ ان سب کو ترقی دے۔ مسلسل یہ عزائے حسین میں مصروف ہیں، شہزادی انشاءاللہ اس کا دیں گی۔ اب انتہائی گزارش کر رہے ہیں، کیا نام ہے؟ اچھا، جزائر صاحب دوبارہ کو کہیں۔ ہلال حسن صاحب سے تشریف لائیں اور بارگاہ مظلوم کربلا میں اقتدار رجب رہے ہیں۔ ہلال حسن سلمو کہہ دیا۔ ہلال حسن صاحب کو یہ ہے، آپ کیا نام ہے؟ بلال حسن، ہاں چاہیے بھائی بیٹا، بسم اللہ بھائی، بس مختصر سے کام لے کے تاکہ اس کے بعد میں ایشان سے پڑھوا دیے، نام لکھوا دیا اس میں، نام ہے، ہاں دیکھتے ہیں۔ ایک نعرہ صلوات۔ آگے آؤ۔ تیری جاگیر سے چل پڑا قافلہ، میرے غازی کہاں ہو، تیری جاگیر سے چل پڑا قافلہ،
میرے غازی کہاں ہو، اے میرے باوفا ہے بہن بے گدار، میرے غازی کہاں ہو، تیری جاگیر سے چل پڑا قافلہ، میرے غازی کہاں ہو، تجھ کو دیکھے بنا چین آتا نہیں، نوک نیزہ پہ سر تیرا ملتا نہیں، تجھ کو دیکھے بنا چین آتا نہیں، نوک نیزہ پہ سر تیرا ملتا نہیں، حکم دے دو ذرا منتظر ہے ہوا، میرے غازی کہاں ہو، تیری جاگیر سے چل پڑا قافلہ، میرے غازی کہاں ہو، لاج رکھ لو بہن کی برادر میرے، خاک مقتل میرے سر کا پردہ بنے، حکم دے دو ذرا منتظر ہے ہوا، میرے غازی کہاں ہو، تیری جاگیر سے چل پڑا قافلہ، میرے غازی کہاں ہو، تیرے بازو مجھے راستے میں ملے، میں نے چادر سمجھ کر وہ سر پر رکھے، بازوؤں سے تیرا پوچھتی ہوں پتا، میرے غازی کہاں ہو، تیری جاگیر سے چل پڑا قافلہ، میرے غازی کہاں۔ میں نے بچپن میں لوری سنائی تجھے، میں نے چلنا سکھایا تھا بھائی تجھے، راہ فرقار پر مجھ کو چلنا سکھا، میرے غازی کہاں ہو، تیری جاگیر سے چل پڑا قافلہ، میرے غازی کہاں۔ جزاک اللہ، سلامت رہیے۔ یہ تھے بلال حسن صاحب جو بارگاہ مظلوم کربلا میں خراج پیش تھے۔ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ مدح اہل بیت کی فہرست زیادہ ہے، لہٰذا کوشش کریں کہ مختصر وقت میں کام لے لیں تاکہ اور لوگ بھی ثواب میں شامل ہو جائیں۔ محمد حیدر صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش ہے تشریف لائیں، متوتین بند بارگاہ ادھر ہاں بیٹا پڑھ لے گا، گود میں لے لی بچے خود سے بیٹھ کے پڑھیں گے۔ چلو ٹھیک ہے بیٹا، ٹھیک ٹھیک بیٹھ چلیے امام علی لقب زین العابدین، کہتے ہیں جن کو سید سجاد مومنین، اور ایک لقب آپ کی ایمان و دل نظیم، سجدوں سے دل کیا بھی
लहरा रहा है आज भी परचम हुसैन का, लहरा रहा है आज भी परचम हुसैन का। ऐ यजीद तेरा तख्त-ओ-ताज दो बड़ी फरदा, ऐ यजीद तेरा तख्त-ओ-ताज दो बड़ी फरदा। आज भी दिलों में हुकूमत हुसैन की, आज भी दिलों में हुकूमत हुसैन की। कौन कहता है कि करबला की जंग खत्म हुई, हम आज भी लड़ रहे हैं नस्ल अली से। शाबाश शाबाश, जाओ सलामत रहो, खुश रहो, आज भी लड़ रहे हैं नस्ल अजीज़ से, जीते रहो, सलामत रहो। अब हम गुजारिश कर रहे हैं मोहम्मद ईशान सल्लल्लाहु से तशरीफ़ लाएँ और बहुत ही मुख्तसर वक्त में बारगाह मोहम्मद। हाँ बेटा कौन है, जल्दी आइए, जल्दी से ईशान सल्लल्लाहु आइए। ये मतलब से पढ़ा मोहम्मद ईशान, इसको थोड़ा हाँ वैसे कर दिए, इसको वैसे भी मोड़ के हाँ ये यूँ कर दिए ताकि बच्चे पढ़ लेंगे। बेटा जल्दी पढ़ लिया, नारे सलवात सल्ले अला मोहम्मद वाले झुकता नहीं सर किसी जालिम के सामने, हिम्मत ऐसी दे गया सजदा हुसैन का। नारे सलवात बच्चे किसी फकीर से पाले न जाएंगे, मुकत कली बगैर निभा ले न जाएंगे। ज़ेरे लहर कफन में रखो खाके करबला, रोशन रहेगी खबर उजाले जाएंगे। अंसार हैं सहाबन ही हैंगे छोड़ कर, मख्तल में शह को चाहने वाले न जाएंगे। लत छोड़ तो रहे हो खिलाफे अज़ा बहुत, कड़पड़ गए ज़बां पे छाले न जाएंगे। मीसम ही रहने दो हमें छेड़ो न इस कदर, मुख्तार बन गए तो संभाले न जाएंगे। नारे सलवात। हाँ बेटा शाबाश, बस हो गया, पढ़ लो दो तो पढ़ लो, जल्दी पढ़ो। यजीद कल भी परेशान था वजूद हुसैन से, यजीद कल भी परेशान था वजूद हुसैन से। यजीद आज भी परेशान है जिक्र हुसैन से, यजीद आज भी परेशान है जिक्र हुसैन से। नारे सलवात सल्ले अला मोहम्मद और दो साल को क्या जलवा दिखाया करबला में हुसैन ने, क्या जलवा दिखाया करबला में हुसैन ने। सजदे में जाकर सर कटाया हुसैन ने, सजदे में जाकर सर कटाया हुसैन ने। नारे सलवात सल्ले अला मोहम्मद, जो सलामत रहो, खुश रहो। बस अब बैठ के बच्चों के बैठ छोड़ दो, सलामत बेटा, खुश रहो, अल्लाह तुमको तुम्हें तरफ लाए। हज़रत एक ऐलान ये ज़रूर समाप्त मान लें कि ये देखिए प्रोग्राम पूरा मोमिनीन मुफ्तिन की जानिब से होता है। जिस टाइम हम लोगों ने ये प्रोग्राम शुरू किया है 1985 में, ये अहद करके उठे थे कि इस प्रोग्राम का ना हम लोग चंदा मांगेंगे, ना इसका कोई सदर होगा, ना सेक्रेटरी होगा। ये प्रोग्राम पूरा मोमिनीन अहले महल्ला की जानिब से होगा। जो मोमिनीन खुद से ताउन करते हैं, अशरफ भाई को देते हैं, अल्लाह उनको सलामत रखे। अशरफ भाई को बड़ी मेहनत करते हैं, हम तो उनका जब से तबीयत ख़राब हुई है नहीं साथ दे पा रहे हैं, अल्लाह परवरदिगार उनको तोले अता फरमाए। तो ये प्रोग्राम पूरा मौले, तो लिहाजा मोमिनीन अहले महल्ला से ये इल्तिमास है कि सबीलें दूर दूर लगी हुई हैं, जो गाड़ियाँ यहाँ पर आ रही हैं उनको चौड़ी जगह पर या पीछे मैदान में लगवा दें, आने वाले ज़ायरीन को कोई ज़हमत का सामना ना करना पड़े, ताकि सुकून से यहाँ पर आके वो ज़ियारत कर सकें। जो गाड़ियाँ बीच में खड़ी हों, जो हमारे पुलिस के नौजवान हैं, उनसे भी हमारी गुजारिश है कि वो पीछे मैदान बहुत बड़ा पड़ा है, सभी लोग पीछे वहाँ पर अपनी गाड़ियों को लगा दें। और दूसरी इल्तिमास ये है कि जो सबीलें लगी हुई हैं दूर दूर तक लगे, वो इस बात की कोशिश करें कि ये मजमे में कोई जानवर ना आने पाए, गाय ऐसे या उस टाइम बहुत ही परेशानी हो जाती है। एक बार ऐसा हो चुका है, तो कोई या कोई गाय या जानवर कोई आ रहा है उसको वहीं पर रोक दें और उसको वापस कर दें। क्या नाम है सर? अच्छा, गुजारिश कर रहे हैं शम्स सल्लल्लाहु से तशरीफ़ लाएँ और बहुत ही मुख्तसर वक्त में पढ़ें, क्योंकि बेटा बहुत ज़्यादा लोग हैं, ताकि सब शमा में शामिल हो जाएँ। ठीक है, आइए बिस्मिल्लाह।
درود پڑھے محمد و آل محمد۔ تھک جائیں گے دنیا میں جو رہتے رہتے، تھک جائیں گے دنیا میں جو رہتے رہتے، مر جائیں گے یا حسین کہتے کہتے۔ ڈوبیں گے جو بحر غم شبیر میں ہم، ڈوبیں گے جو بحر غم شبیر میں ہم، کوثر پر پہنچ جائیں گے بہتے بہتے۔ درود پڑھے محمد و آل محمد۔ وہ علی حق نے جسے عرش سے بھیجی شمشیر، وہ علی جس کا دو عالم میں نہیں کوئی نظیر، وہ علی جو ہوا احمد کا وسیع روز غدیر، وہ علی جس کی رسولوں کے سوا ہے توقیر، وہ علی سب سے زیادہ ہے عبادت جس کی، وہ علی سب سے زیادہ ہے عبادت جس کی، وہ علی گھر میں خدا کے ہے ولادت جس کی، سے حلس جس نے اکھاڑا در خیبر وہ علی، لوگ کہتے ہیں جسے قاتل انتر وہ علی، جو ہے مشہور جہاں نفس پیمبر وہ علی، جو ہے مشہور جہاں نفس پیمبر وہ علی، مرتبہ جس کا ہے قرآن سے بڑھ کر وہ علی، وہ علی جس نے سرے اہل ستم توڑے ہیں، وہ علی جس نے سرے اہل ستم توڑے ہیں، دوش احمد پہ قدم رکھ کر صنم توڑے ہیں۔ درود پڑھے محمد گزارش ہے شمس صلی اللہ علیہ سے فیضان صلی اللہ علیہ سے تشریف لائیں۔ یہ شمس صاحب تھے جو بارگاہ ہے سید الشہداء میں فائدہ پیش کرتے ہیں۔ بیٹا بہت مختصر صلوات صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ دل احمد دل عمران لیے بیٹھی ہیں، دل احمد دل عمران لیے بیٹھی ہیں، ایک زانو کا حسن دوسرے زانو کا حسین، فاطمہ بولتے قرآن لیے بیٹھی ہیں۔ جب گردنیں جھکی ہو تو سر کاٹتے ہیں لوگ، جھکتا نہیں وہ سر جو سدا سرفراز ہو، سر کاٹنا علی کا تو ممکن ہی نہیں تھا، قاتل بھی منتظر تھا کہ وقت نماز ہو۔ عباس کو یہ دیکھ کر کہتی تھی فوج شام، عباس کو یہ دیکھ کر کہتی تھی فوج شام، تیور بتا رہے ہیں یہ بیٹا علی کا ہے۔ صلوات اس کو مجبور بلا چار نہیں لکھ سکتا، وہ بیمار اس کو مجبور بلا نہیں لکھ سکتا، ایسے عابد کو میں بیمار نہیں لکھ سکتا۔ صلوات علی عباس صاحب سے گزارش ہے کہ کون صاحب ہے تشریف لائیں اور بارگاہ مظلوم کربلا میں خرید گئے جناب علی عباس صاحب۔ علی عباس صاحب ہے نہیں؟ اچھا بس مختصر وقت میں السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ اے باد صبا جا کے یہ امّوں کو بتانا، پیاسی ہے سکینہ، اے باد صبا جا کے یہ امّوں کو بتانا، پیاسی ہے سکینہ، یاد آئے تو گھر لوٹ کے آنا، پیاسی ہے سکینہ، اس چھوٹے سے سن میں نے ستم میں نے اٹھائے، اللہ نہ کرے کسی کو یتیم ایسا بنائے،
समझ क्या होता है ये उम्मीद दिलाना, प्यासी है सकीना ऐ बाद सबा जाके ये अम्मू को बताना, प्यासी है सकीना। याद आए तो घर लौट के आना, प्यासी है सकीना। जज़ाकल्लाह जज़ाक शुक्र जीत रही है। इनसे कहा कि यहीं वक़्फ़ कर दिए तो नहीं फ़ौरन ही जज़ाकल्लाह, ये अच्छी चीज़ है, 200 को मौका मिलता है। जीत रही इस्लाम। बेटा क्या नाम है तुम्हारा? कुछ इधर अपने हिसाब से लोग सेट कर रहे हैं, यही तो मुश्किल मसला हो रहा है ना। एक जगह रख लें सही रहा। कैमरे वाले माइक हैं सारे, कैमरे वाले माइक। हाँ, इसमें अगर ये नहीं लगे होंगे तो वॉइस क्लियर नहीं आएगी ना मुस्लिम भाई। ये सही है। कैमरे वाला माइक है मुस्लिम भाई, ये नहीं लगा होगा तो वॉइस क्लियर नहीं आएगी सबकी। तो इसको इधर कर दो ताकि सब इसी पढ़ लें। हाँ, इसको इधर ले लो। बच्चे आ रहे ना, होगा डिस्टर्बेंस होगा, कोई बात नहीं, आप हम पढ़िए। नीचे कर देंगे। बैठे हम खड़े। चलो ठीक है कोई कौन और अर्शद सलमों से गुजारिश है तशरीफ लाएँ भैया, यहीं खड़े कर लीजिए। पहले पढ़ लो दोनों माइक सेट करना चाहिए। सलवात पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद के ऊपर। पुकारी लाश पे ज़हरा मेरे हुसैन हुसैन, कफन भी तूने न पाया मेरे हुसैन हुसैन, पुकारी लाश पे ज़हरा मेरे हुसैन हुसैन, इसीलिए तुझे पाला तफ़ात माने क्या, पड़ा है धूप में लाशा मेरे हुसैन हुसैन, मेरे गरीब मेरे फाकश मेरे प्यारे, मेरे गरीब तमन्ना मेरे हुसैन हुसैन, शहीद हो गया जब मुस्तफा का जान जिगर, पुकारी फातिमा ज़हरा मेरे हुसैन हुसैन। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। सलामत रहिए हज़रात। शोहरा कराम मदाह अहले बैत की फ़हरिस्त लंबी है। ये हम बात बताना बहुत ज़रूरी समझते हैं कि इस प्रोग्राम में हम किसी को मदहू नहीं करते हैं। जो आते हैं टाइम होता है हम उनको ज़िक्र अहले बैत के लिए ज़हमत देते हैं, शहज़ादी इसका ज़रिए कोशिश ये करते हैं कि जो महल्ले के बच्चे हैं जो प्रोग्रामों में नहीं पढ़ पाते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ बस मुख्तसर सवाबन वो चंद मिसरे पढ़ लें। अब बेटा तुम्हारा क्या नाम है? और खड़ो। आयान हसन सल्लल्लाहु से गुजारिश है बच्चन बंद पढ़ लिया इसे। हाँ पीछे हाँ पढ़ लो।
सलवात। दूर करो नहीं आएगी उसमें भाई। अली ने बता दिया इबादत किसे कहते हैं, अली ने बता दिया इबादत किसे कहते हैं, हुसैन ने बता दिया शहादत किसे कहते हैं, हुसैन ने बता दिया शहादत किसे कहते हैं, जंग की इजाज़त वरना बात बता दे क़यामत किसे कहते हैं। सलवात। इमाम गैब से तशरीफ़ लाने वाले हैं, इमाम गैब से तशरीफ़ लाने वाले हैं, मुनाफिकों को ठिकाने लगाने वाले हैं, मुनाफिकों को ठिकाने लगाने वाले हैं। यही तो फ़र्क है गुरबत मौरी माबद में, यही तो फ़र्क है गुरबत मौरी माबद में। ये खाने वाले हैं और वो खिलाने वाले हैं। यजीद जिनको सिपाही बना के लाया था, यजीद जिनको सिपाही बना के लाया था, वो जंगलों में परिंदे उड़ाने वाला था, वो जंगलों में परिंदे उड़ाने वाला था। सलवात। शाबाश जो सलामत रहो। शम सल्लमों से गुजारिश है तशरीफ आइए हैं मुबश्शिर साहब से बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु ख़ायम जो ज़माने में इबादत का भरम है, ख़ायम जो ज़माने में इबादत का भरम है, सब सैयद सज्जाद के सजदों का करम है, सब सैयद सज्जाद के सजदों का करम है। सजदे तो बहुत हैं मगर सजदे सज्जाद, सजदे तो बहुत हैं मगर सजदे सज्जाद, काबे की कसम ज़ीनत महराब हरम है, बतलाता है दरबार में हाकिम का लरज़ना, बतलाता है दरबार में हाकिम का लरज़ना, लहजे में तेरे शेर इलाही का हशम है। पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। आप बताओ क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद जाफ़र सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आई बेटा बस 2 मिनट सुनो। नारे सलवात। सलामत रखे। सल्लल्लाहु अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। कि जो नारे हैदरी पे गवारा नहीं करते, कि जो नारे हैदरी पे गवारा नहीं करते, हम उनसे ताल्लुक को सवारा नहीं करते, हम उनसे ताल्लुक को सवारा नहीं करते, तो हम करते हैं मौला तेरी अजमत पे सलामी, हम करते हैं मौला तेरी अजमत पे सलामी। मुर्दे हैं वो जो तुमको पुकारा नहीं करते, मुर्दे हैं वो जो तुमको पुकारा नहीं करते। बात बुलंद नारे सलवात। सल्लल्लाहु अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। क्या अज़ाए मुस्तफ़ा में शरीयत खड़ी रही, अज़ाए मुस्तफ़ा में शरीयत खड़ी रही, दरवाज़े रसूल पे रहमत खड़ी रही, दरवाज़े रसूल पे रहमत खड़ी रही। दोषे नबी में सजदे में आकर चढ़े हुसैन, बैठे रहे हुसैन, इबादत खड़ी रही। अरे सलाम जियो सलामत रहो बेटा। ये हुसैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चलिए बेटा बिस्मिल्लाह, चलिए बिस्मिल्लाह। सल्लल्लाहु अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वाजिल फरजहुम। नारे हैदरी या अली सलामती इमाम ज़माना नारे सलवात। सल्लल्लाहु अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वाजिल फरजहुम। हमने कब कहा हमारी है करबला, हमने कब कहा हमारी है करबला, हक की बात तुम करो तो तुम्हारी है करबला। बेशक बेशक बेशक। जिसने नबी के दिल में उतारी है आयते, जिसने नबी के दिल पे उतारी है आयते, उसने हमारे दिल पे उतारी है करबला। क्या कहने मिट्टी में मिल गए इरादे यजीद के, मिट्टी में मिल गए इरादे यजीद के, लहराए आज भी परचम हुसैन का। एक पल की थी बस हुकूमत यजीद की, एक पल की थी बस हुकूमत यजीद की, सदियां हुसैन की है ज़माना हुसैन का। हुसैनियत यजीदियत शाबाश। एहसास से करबला तुझे भी हो जाएगा एक दिन, एहसास से करबला तुझे भी हो जाएगा एक दिन। तन्हा किसी अजीज की मैयत उठा के देख, किस वास्ते नमाज से मुंह बोलता है तू, किस वास्ते नमाज से मुंह बोलता है तू। क्या याद नहीं आखिरी सजदा हुसैन का? झुकता ही नहीं सर किसी जालिम के सामने, झुकता ही नहीं सर किसी जालिम के सामने, हिम्मत ही ऐसी दे गया सजदा हुसैन का। क्या कहने शाबाश बेटा जो बस अज़ा का दुश्मन है अगर ज़माना, अज़ा का दुश्मन है अगर ज़माना, तो हम हुसैनी है ये याद रखना। बेशक बेशक। दुआए फातिमा है गिरिया और जारी ना छोड़ेंगे, हम अपनी जान दे देंगे, जज़ाकल्लाह। लेकिन आज़ादारी ना छोड़ेंगे।
शाबाश लब्बैक या हुसैन। लब्बैक या हुसैन। जज़ाकल्लाह। सलामत रहो बेटा, जीत रहो। ये बच्चों के हौसले, अल्लाह इन बच्चों को सलामत रखे। गुजारिश कर रहे हैं फरमान हुसैन साहब से तशरीफ़ लाएँ और बारगाह मज़लूम करबला में खगैर पे गए, क्योंकि ये सब जुलूस के खादिम हैं, इन्हीं लोगों को देखना है। तशरीफ़ बस जल्दी से मुख्तसर वक्त पढ़ लिया आप। बस 2-3 शेर हाँ हम दोनों में एक ज़रूरी है अपने हिसाब से। एक सलवात दीजिए हज़रत। बनो है कि 3-4 शेर सवाल फरमाइएगा। हर एक कदम पे मख्तल बाजार बन गया था आबिद के सामने। हर एक कदम पे मख्तल बाजार बन गया था आबिद के सामने। ज़हरा की बेटियों को लोगों ने इतना मारा, आबिद के सामने। हर एक कदम पे मख्तल बाजार बन गया था आबिद के सामने। ज़हरा की लाश जैसे हैदर के सामने थी, चेहरे पे नील था पहलू था जैसे जख्मी, जिंदान में बहन का जख्मी था ऐसे लाशा आबिद के सामने। हर एक कदम पे मख्तल बाजार बन गया था आबिद के सामने। हर बीबी सोचती है बालों से मुंह छुपाए, बाजार में हमारा गम खार मर न जाए। हर बीबी पर था मुश्किल बाजार से गुजरना आबिद के सामने। हंस हंस के कैदियों को बाजार में गिराया, अहले हरम को ऐसे लोगों ने है सताया। रस्सी किसी ने खींची, पत्थर किसी ने मारा आबिद के सामने। हर एक कदम पे मख्तल बाजार बन गया था आबिद के सामने।
جزاک اللہ جزا اللہ کا سلامت رہو. سامنے حضرات یہ تھے فرمان حسین صاحب جو بارگاہ بیمار کربلا میں خراج پیش کرتے. ہم گزارش کر رہے ہیں جناب عثمان صاحب سے کو تشریف لائیں اور بارگاہ سید الشہداء میں خراج عقیدت پیش کریں. جناب عثمان صاحب. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. چند احساس سماعت فرمائیں. کہ پیا ہے جس نے تیغ حیدر کرار کا پانی، پیا ہے جس نے تیغ حیدر کرار کا پانی، اور نہ مانگا پھر کسی بسمل نے مڑ کر دھار کا پانی. پیا ہے جس نے تیغ حیدر کرار کا پانی، اور نہ مانگا پھر کسی بسمل نے مڑ کر دھار کا پانی. تو زمین کربو بلا ہی کیا ساری دنیا غرق ہو جاتی، ارے برستا رن میں جو عباس کی تلوار کا پانی، برستا رن میں جو عباس کی تلوار کا پانی. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. جزاک اللہ سلامت رہیے. یہ تھے جناب عثمان صاحب جو بارگاہ مظلوم کربلا میں خراج عقیدت پیش کر رہے تھے. اب وہ گزارش کر رہے ہیں جناب کیا نام ہے شاہزیب صاحب سے تشریف لائیں اور بہت ہی مختصر وقت میں بارگاہ سید الشہداء میں خراج پیش کریں. بسم اللہ. ایک اور سے بات کریں. اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا، ہے قیدی کہتا ہے کوئی، قیدی کہتا ہے کوئی یتیم بابا. اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا، ہے میں بیاں کیسے کروں اپنی مصیبت تم سے، کیا کروں اپنے تماچوں کی شکایات تم سے، سنتے ہوں دادی نے کھایا تھا تماچا بابا. اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا، کہ نیل رخساروں پہ بینائی بھی جس کی کم ہو، عمر ہو 4 برس اور کمر میں خم ہو، آپ نے دیکھی ہے کیا ایسی ضعیفہ بابا. اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا. جزاک اللہ سلامت رہو سلامت رہو خوش رہو. حضرات چند مدعی بیت اور رہ گئے ہیں. مولانا حسین صاحب تشریف لانے والے ہیں. جن لوگوں کو نہیں پڑھوا پائیں گے ہم ان سے معذرت چاہتے ہیں کیونکہ بار بار فون آ رہا ہے کہ مجلس شروع کروا دو کیونکہ اس کے بعد جلوس بھی نکلنا ہے. دیکھیے تعزیت دستور مذہب نہیں ہے، دستور انسانیت ہے.
بہت سے ایسے ہیں مسلمان گھروں کے پاس اہل عنود ہندو حضرات کہتے ہیں، لیکن جب ان کیا کوئی غمی ہو جاتی ہے تو بطور انسانیت وہ شرکت کرتے ہیں اور صبر کے کلمات کہتے ہیں. لیکن افسوس کربلا میں یہ نہ ہوا. ان مسلمانوں نے حسین کو شہید کرنے کے بعد بچوں کے تماچے مارے، شہیدانیوں کے سر و چادر سینی. ہم گزارش کریں جناب طاہر تشریف لائیں، انہوں پیش کریں. اور جناب سکینہ جب شام غریبہ میں اپنے بابا کو ڈھونڈنے نکلی ہیں تو ایک آواز دے رہی تھی، میرے بابا کہاں ہو، سر نے تماچے مارے ہیں. کٹے ہوئے لاشے سے آواز آئی، الیہ الیہ سکینہ یہاں ہو. سکینہ جب باپ سے ملی ہیں کیا بیان کیا ہے، اٹھو میرے بابا. گزارش کریں جناب طاہر صاحب تشریف لائیں اور پردہ نوحہ پیش کریں. نعرہ سلوات. لپٹی ہوئی لاشیں سے یہ کہتی تھی سکینہ اٹھو میرے بابا. لپٹی ہوئی لاشیں سے یہ کہتی تھی سکینہ اٹھو میرے بابا. ہائے سینے سے لگا لو مجھے یا شاہ مدینہ. ارے اٹھو میرے بابا. جنگل کی وہ پرولو فضا رات اندھیری. ارے بے چین ہے بیٹی، ہائے کیا بھولے ہو سینے پہ سلانے کا قرینہ. اٹھو میرے بابا. ارے بن باپ کی میں ہو گئی اور گھر ہوا برباد. ارے فریاد ہے فریاد، رسایا نہ مجھ کو یہ محرم کا مہینہ. اٹھو میرے بابا. یوں شمر ستمگر نے گلا رسی سے جکڑا، دم گھٹتا ہے میرا. اس دکھ سے تو بہتر ہے کہ مر جائے سکینہ. اٹھو میرے بابا. لپٹی ہوئی لاشیں سے یہ کہتی تھی سکینہ اٹھو میرے بابا. جزاک اللہ. یہ تھے جناب طاہر صاحب جو انتہائی پردہ نوحہ پیش کرتے ہیں. حضرات ایک اعلان سماعت والے، کل 12 محرم امام کے سجوں موقع پر ہر سال قدمی مجلس جناب سید محمد قیصر صاحب مرحوم بیسی صاحب کے عزا خانے میں منعقد ہوتی. کل سپہر کو 4 بجے منعقد ہوگی، جس کو سرکار امیر العلماء علی جناب مولانا حمید حسین صاحب اللہ خطاب فرماتے ہیں.
मोमिनीन शिरकत की इल्तमास है। और जनाब सैयद मोहम्मद मज़हर उस वकील साहब बहुत अलील हैं, आप हज़रात दुआ करें कि बीमार करबला के सदक़े में उनको जल्द से सही कर पाएँ। हम गुजारिश करें जनाब रज़ा अब्बास साहब से तशरीफ़ लाएँ और बारगाह मज़लूम करबला में ख़राज पेश करें। जनाब रज़ा अब्बास साहब। भाई बस मुख्तसर नारे सलवार कथा पेश कर रहा हूँ, देखिएगा कि बिछा के फर्श अज़ा फातिमा के जानी का, कि बिछा के फर्श अज़ा फातिमा के जानी का, कि हम अपने घर को ही बाग़े जिना बना लेंगे, कि हम अपने घर को ही बाग़े जिना बना लेंगे। देखिएगा कि हुनर हयात का करबो बला से लेके रज़ा, कि हुनर हयात का करबो बला से लेके रज़ा, और गमे हुसैन से हम जावेदा बना लेंगे, कि गमे हुसैन से हम जावेदा बना लेंगे। नारे सलवात। दो मतले और दो शेर जनाब सैयद सज्जाद रंग सामने मौसम देखिए पेश कर रहा हूँ। देखिएगा कि बादबा सज्जाद हैं रहनुमा सज्जाद हैं, कि बादबा सज्जाद हैं रहनुमा सज्जाद हैं, और कष्ट ये दीने खुदा का ना खुदा सज्जाद हैं, कि कष्ट ये दीने खुदा का ना खुदा सज्जाद। ये भी शेर देखिएगा। दूसरा मतलब इस कर रहा हूँ कि मज़हरे ज़ाते खुदा महरे वफ़ा सज्जाद हैं, कि मज़हरे ज़ाते खुदा महरे वफ़ा सज्जाद हैं, और बाद शब्बीर के शाहे हुदा सज्जाद हैं, के बाद शब्बीर के शाहे हुदा सज्जाद। देखिएगा शेर पेश कर रहा हूँ कि सिलसिला दर सिलसिला मुश्किल कुशाई है मिली। देखिएगा जुबान भाई कि सिलसिला दर सिलसिला मुश्किल कुशाई मिली, और करबला के दीन के मुश्किल कुशा सज्जाद हैं, कि करबला के दीन के मुश्किल कुशा सज्जाद। आखिरी शेर देखिएगा कि ऐ अज़ादारो सुनो तुम जुल्म के दरबार में, कि ऐ अज़ादारो सुनो तुम जुल्म के दरबार में, और बानिए मजलिस शहे करबो बला सज्जाद हैं, कि बानिए मजलिस शहे करबो बला सज्जाद हैं, कि ऐ अज़ादारो सुनो तुम जुल्म के दरबार में, और बानिए मजलिस शहे, कि बानिए मजलिस शहे करबो बला सज्जाद हैं। नारे सलवात। जज़ाकल्लाह। जनाब हैदर लखनवी साहब, कौन साहब? हैदर लखनवी साहब से गुजारिश है तशरीफ लाएं। मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु नाना तेरी ज़ैनब लुट के आ गई है, नाना तेरी ज़ैनब आ गई है, नाना तेरी ज़ैनब आ गई है, नाना तेरी ज़ैनब लुट के आ गई है। ये नील रसन के शानों पर, ये खाक बना मेरे बालों पर, नाना मेरी हस्ती खाक बना गई है, नाना तेरी ज़ैनब आ गई है, नाना तेरी ज़ैनब आ गई है, नाना तेरी ज़ैनब लुट के आ गई है। ये खून की छींटे चादर पर लिपटी थी मलाशें अकबर पर, नाना एक बर्छी दिल में रखा गई है, नाना तेरी ज़ैनब आ गई है, नाना तेरी ज़ैनब आ गई है, नाना
لٹ کے آ گئی ہے، ایک رسی میں بارات ہے گلے، بازو بھی پسے گردن سے بندھے، نانا امت یہ قیامت ڈھا گئی ہے، نانا تیری زینب آ گئی ہے، نانا تیری زینب آ گئی ہے، نانا تیری زینب لٹ کے آ گئی ہے۔ جزاک اللہ، سلامت رہیے، جزاک اللہ۔ گزارش کر رہے ہیں جناب انور برولی صاحب سے تشریف لائیں اور بہت ہی مختصر وقت میں بارگاہ اہل بیت میں نظریں پیش کریں۔ جناب انور برولی صاحب۔ ایک مطلع تفسیر زیر کر کے ہے دکھایا ایک زبر سجاد نے، زیر کر کے ہے دکھایا ایک زبر سجاد نے، ظلمتوں کا ہے گرایا ایک شجر سجاد نے، ظلمتوں کا ہے گرایا ایک شجر سجاد نے، ظلم و جور اور تشدد، ظلم و جور اور تشدد سب سہا سجاد نے، دین کی خاطر لٹایا مال و زر سجاد نے، دین کی خاطر لٹایا مال و زر سجاد نے، اور تھا گلے میں توق جکڑے بیڑیاں زنجیر تھیں، تھا گلے میں توق جکڑے بیڑیاں زنجیر تھیں، کر دیا کار نمایا ہاں مگر سجاد نے، تھا گلے میں توق جکڑے بیڑیاں زنجیر تھیں، کر دیا کار نمایا ہاں مگر سجاد نے، اور یوں لقب ان کو ملا ہے سید سجاد کا، یوں لقب ان کو ملا ہے سید سجاد کا، ہر عبادت کو کیا ہے معتبر سجاد نے، ہر عبادت کو کیا ہے معتبر سجاد نے، ہر عبادت کو، اور اس طرف ہاں دیکھو انور آ گیا ہے انقلاب، اس طرف ہاں دیکھو انور آ گیا ہے انقلاب، جس طرف بھی جم کر دیکھا ایک نظر سجاد نے، جس طرف بھی جم کر دیکھا ایک نظر سجاد نے۔ حضرات سے دو شعراء اکرام اور رہ گئے، اور اس کے بعد ذاکر اہل بیت علی جناب مولانا سید حسن ظہیر صاحب قبلہ رونق انظر ہوں گے، اور اس کے بعد 18 بنی ہاشم علیہ السلام کے شرعی تابوت اور جلوس ہماری کی زیارت چاہیے، جس کی نقابت کے فرائض علی جناب مولانا محمد زماں صاحب قبلہ انجام دیں گے، مولانا تشریف لا چکے ہیں۔ گزارش کر رہے ہیں جناب دانر سراج رضوان صاحب سے تشریف لائیں اور بہت ہی مختصر وقت میں بارگاہ سید الشہداء میں خراج عقیدت پیش کریں۔ ارے بھیا دو لوگ رہ گئے ہیں، کوئی نہیں ہے، نعرہ صلوات بھیجا آپ لوگ، کوئی آفس سے نہیں جانا ہے، ذکر اہل بیت میں کوئی وہ نہیں ہے کہ تم پریشان ہو رہے ہو۔ ملی رہائی تو بید یہ کام کر کے چلے، سبائے قبر سکینہ کے نام کر کے چلے، ملی رہائی تو بید یہ کام کر کے چلے، کے نام کر کے چلے، یہ اہل شام سے بولے آ گئے نہ ہو زحمت، دیا جلا دیا کرنا گئے میرے بہن کے واسطے یہ اہتمام
سے حوالۂ زندان شام کر کے چلے سکینہ کے نام کر کے چلے سکینہ شام کے زندان میں رہ گئی تنہا چلے اسیر رہا ہو کے سوئے کرب و بلا یہ مرکب تو عابد تمام کر کے چلے سوائے تو قبر سکینہ کے نام کر کے چلے ملی رہائی تو جزائیت جناب دانشور صاحب سیدھے سلسلے کے آخر شہر رہ گئے. دیکھیے اب گزارش کر رہے ہیں جناب رضا حیدر صاحب سے تشریف لائیں, بہت ہی مختصر وقت میں انہوں پڑھ دیں, گھبرائے کی زینب. اس کے بعد جانشین سرکار ذکر الملت عالی جناب مولانا سید رضوی صاحب قبلہ رونق نظمر ہوتے بابا ذر اللہ علیہ وسلم. نہیں نیچے صلوات پڑھے محمد و آل ارے بھیا کو مدینے میں کہاں پائے گی زینب گھبرائے گی زینب. ارے گھر جا کر کسے دیکھے گے قاسم ہے نا عباس اصغر بھی نہیں پاس آئے سنی تیرے سونے کی جگہ پائے گی زینب گھبرائے گی زینب. ارے پوچھیں گے جو سب لوگ کے بازو پر ہوا کیا یہ نیل ہے کیسا آئے کس کو نشارت سی کے دکھلا گی زینب گھبرائے گی زینب. ارے بھیا یہ بہن قید سے لو یہ چھوٹ کر آزاد ہے پر
لہد سے نہ کہیں جا گی زینب گبور. جزاک اللہ سلامت رہیے نیچے زندہ رہی سلامت رہیے. جزاک اللہ. یہ تھے جناب رضا حیدر صاحب جو انتہائی محبت قرآن بشر ہے. مولانا کو زحمت دیں مدد شلائیں. ایک بات بھی گزارش ہے جو گاڑیاں روڈ پر کھڑی ہیں وہ اپنی گاڑیوں کو ادھر پیچھے میدان میں کھڑی کرتے ہیں. ہم گلیوں میں کھڑی کرتے ہیں جیسے جلوس نہیں نکلتے ہیں مومن آتے ہیں. اور پولیس والوں کی بھی ہمارے جوانوں کی بھی گاڑیاں بیچ میں کھڑی ہیں. ان سے بھی انتہائی معتبرانہ التماس ہے کہ وہ بھی اپنی گاڑیوں کو ادھر میدان میں لے جا وہاں کھڑی کریں تاکہ آنے والے عزاداروں کو زحمت ہو. حضرات آپ حضرات سے التماس ہے. میرے پاس بہت سے پرچے آئے ہیں کہ سورہ فاتحہ پڑھوا دی کسی اس کا نام لیا جائے. لہٰذا التماس ہے کہ 1 مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر جناب میرن صاحب بانی قضا خانہ، جناب شفیق حسن صاحب، جناب سراج صاحب، ظہیر الملت مولانا سید علی ظہیر صاحب اللہ، ان کے اہلیہ مرحومہ، ان سب کے اور تمام مرحومین کے لیے آپ حضرات اپنے مرحومین کو شامل کرتے ہوئے آپ حضرات تشریف لائے ہیں. فرش رضا بیٹھے اپنے مرحومین کو شامل کرتے ہوئے 1 مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر رسالہ اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فصلى ربي صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد. اب انتہائی ادب و احترام سے التماس ہے جانشین سرکار ظہیر الملت عالی جناب مولانا سید حسین صاحب اللہ سے تشریف لائیں اور اس تاریخی مجلس کو افتتاح فرمائیں بآواز بلند نعرہ صلوات. اس کے بعد 18 بنی عاشقین اسلام کے شبیہ تابوت اور جلوس ہماری کی نقابت کے فرائض عالی جناب مولانا محمد سما صاحب کے اللہ فرائض انجام دیں. مائک تو پاس کر کے رکھیے. صحیح ہے. سلام امام زمانہ علیہ السلام آواز بلند نعرہ رہبر معظم آیت اللہ خان نائی صاحب کے صحت و سلامتی ان کے فتح و کامیابی کے لیے آواز بلند نعرہ فاتحہ. حضرات التماس ہے 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر یہ ایک صاحب پرچہ دے گئے ہیں ہمارے احسان حیدر صاحب ابن فرمان حیدر صاحب. اس کے علاوہ میرے والدین کی ارواح کو اصالِ ثواب کر دیں. ہمارے محسن میاں کے والدین کی بھی ارواح کو اصالِ ثواب کر دیں. اشرف بھائی کے بھی والدین کو اصالِ ثواب کر دیں. حسن امام بھائی یہ سامنے اللہ ان کے درجات کو عالی فرمائے. جنن صاحب اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے اگر ہم فردن نام لیں گے تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا. جملہ عزاداران سید الشہداء جو عزائے امام حسین علیہ السلام میں منہمک رہتے ہوئے اس دنیا سے گزر گئے ان کی ارواح کو احسان ثواب کرتے ہوئے 1 مرتبہ سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک
آوازیں بلند نعرہ صلوات اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا مولانا بالقاسم محمد ولبیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقط قال امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ایھا الناس انا عبداللہ انا اخو رسول اللہ وانا اول من سلم رسول اللہ وانا الصدیق الاکبر وانا الفاروق اعظم لا یقولها ذلك غیری الا کاذب صلیت قبل الناس بسبع سنین ایک صلوات دے دو ارباب غم ماتمداران سید الشہداء شدید گرمی ہے لیکن آپ کے دل میں جو عشق اہل بیت ہے وہ آپ کو یہاں تک لایا ہے اور جو عشق لایا ہے وہی انشاءاللہ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ میں نے آپ کے سامنے اس مختصر سے وقت کے لیے سرکار امیر المومنین غالب کل غالب مطلوب کل طالب علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے چند کلمات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اور اس مختصر سے وقت کے لیے اسی کو عنوان گفتگو قرار دیا۔ یہ کلمات جو امیر المومنین کی زبان اقدس پر جاری ہوئے ہیں اس سے اندازہ لگتا ہے کہ کس طرح محمد کی آل کے اوپر دنیا کو تنگ کیا گیا، کس طرح رسول اللہ سے نسبت رکھنے والے ہر فرد کو ستایا گیا، رلایا گیا، اسیر کیا گیا، قید و بند کی صعوبتیں اٹھائیں اور قتل کیا گیا، زہر دغا سے شہید کیا گیا، ان کے حق کو غصب کیا گیا، ان کے باغات چھینے گئے، ان کی زمینوں پہ قبضہ کیا گیا اور جہاں جہاں سے ان کی آمدنی کے ذرائع تھے اس پہ ظالم قابض ہو گئے۔ اس سے پہلے کہ میں اس حدیث کے سلسلے میں ان کلمات کے سلسلے میں کچھ عرض کروں، کیونکہ ماشاءاللہ بہت سے چینل لگے ہوئے ہیں اور یہاں بہت زیادہ لوگ ابھی نظر نہیں آ رہے ہیں، لیکن چینل پہ دیکھنے والوں کی کثرت ہوتی ہے، اس میں تمام طرح کے مسلمان ہوتے ہیں، ہر مکتب کے ہوتے ہیں، ہر مسلک کے ہوتے ہیں، ہر نظریے کے ہوتے ہیں۔ میں ان تمام مسلمانوں سے جو شیعہ نہیں ہیں، جو عزادار بھی نہیں ہیں، ان سے گزارش کروں گا کہ کبھی آپ ٹھنڈے دل سے تعصب کا چشمہ ہٹا کر غیر جانبدار ہو کر ایک پوائنٹ کے اوپر غور کریے، اپنے مولویوں سے پوچھئے،
اپنے اماموں سے پوچھیے، اپنے شیخوں سے پوچھیے اور ان سے سوال کیجئے کہ آخر کیا سبب ہے، آخر کیا سبب ہے کہ جو محمد کا رشتہ دار ہے، جو ہمارے نبی کا رشتہ دار ہے، اس کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ انہی کے گھروں میں آگ لگ رہی ہے کہ جو رسول اللہ سے رشتہ داری رکھتے ہیں؟ آخر کیا وجہ ہے مسلمانوں کے درمیان کہ انہی کے گھر اجاڑے جا رہے ہیں جن سے کہیں نہ کہیں سے رسول اللہ کی رشتہ داری ہے؟ وہ لوگ جو کلمہ پڑھ کر مجبوراً کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے، ان کی اولادیں تو اپنی وصیت میں لاکھوں اور کروڑوں درہم کے بارے میں لکھتی بھی نظر آ رہی ہوں، اور جو ختیجہ کی دولت پہ اسلام پلا ہو، آخر اس گھر میں فاقے کیوں نظر آ رہے ہیں؟ لمحہ فکریہ ہے، میں کسی تعصب میں نہ کسی کو تپانے کے لیے نہ کسی کو جلانے کے لیے کہہ رہا ہوں، خدا رہا آپ مسلمان اسی لیے تو ہوئے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے، یہ صادق ہیں، یہ امین ہیں، یہ بہت سچے ہیں، یہ جو جس اللہ کو انٹروڈیوس کرا رہے ہیں، جس اللہ کا تعارف کرا رہے ہیں، بے شک وہ اللہ ہوگا۔ آپ نے جس کی زبان مبارک کے اوپر بھروسہ کر کر 360 کو چھوڑ کر ایک نہ نظر آنے والے خدا کے سامنے سر جھکایا ہے، جو 360 خداؤں سے منہ موڑ کر ایک نہ نظر آنے والے خدا کے سامنے سر جھکایا ہے، تو آخر آپ کے دل میں یہی تو خیال تھا کہ محمد کی بات پر بھروسہ کرو تاکہ ہم مر کے جب اللہ کے پاس جائیں تو سیدھے جنت پہنچا دیے جائیں۔ تو بھیا آپ مولویوں کے چکر میں کیوں پڑے ہیں؟ آپ اپنے سماج کے چکر میں کیوں پڑے ہیں؟ اگر سچے مسلمان ہیں تو یقین جانیے آپ کو کچھ فیصلے کرنا پڑیں گے، نہ مولوی صاحب آپ کو جنت میں لے جائیں گے، نہ پیش امام صاحب آپ کو جنت میں لے جا پائیں گے، نہ خاندان کا بڑا بزرگ آپ کو جنت میں لے جا پائے گا۔ ہاں لے کے وہی جائے گا جو قسیم النار والجنہ ہوگا۔ درود بھیجیے محمد وآلہ۔ آخر کیا وجہ ہے؟ آخر اسی گھر کو کیوں نشانہ بنایا جا رہا ہے؟ دیکھیے بچے بھی بیٹھے ہیں، جوان بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور جہاں تک آواز جا رہی ہے میں سب کو مخاطب ہو کر کے کہہ رہا ہوں۔ آج صبح میں کاظمین میں ایک مجلس پڑھ رہا تھا، روزے کاظمین میں حسین مہندی صاحب کے سال ثواب کی، تو اس میں یہ بات میں نے اٹھائی تھی کہ آج بھی آپ مدینے جائیے، چاہے عمرہ کرنے جائیے، چاہے آپ حج کرنے جائیے، مسجد نبوی اب تو توسیع ہو گئی ہے، ورنہ مسجد نبوی میں ایک چبوترے کی نشانی ہے، اس کو کہا جاتا ہے یہ وہ صفہ ہے جس پہ اصحاب بیٹھا کرتے تھے، نام ہی اس کا ہماری کتابوں میں اصحاب صفہ ہے۔ توجہ دیئے گا، ایک وہ چبوترا جس پہ صحابہ کرام بیٹھا کرتے تھے، اس چبوترے کا نام ہی اصحاب صفہ ہے۔ اصحاب صفہ پر بیٹھنے والے وہ صحابہ کرام تھے کہ جن کے پاس کھانے کو نہیں تھا، مسلمان ہو گئے تھے، رہنے کو مکان نہیں تھا، پہننے کو لباس نہیں تھا، اور رسول اللہ نے ان کے لیے ایک شیلٹر بنا دیا تھا، ایک سایہ بنا دیا تھا۔ جو بھی اس طرح کا مخلوق الحال مسلمان آتا تھا اس کو وہیں پہ ٹھہرایا جاتا تھا، وہیں وہ رہے، وہیں سے نماز پڑھنے جائے، وہیں وہ رہے، کوئی تبلیغ کی باتیں کری جائیں تو اس کو غور سے سنے، اس کے اوپر عمل کرے، اور جب کھانے کا وقت ہو تو رسول اللہ نے اہل مدینہ سے تاکید کر دی تھی، خبردار اپنے گھر میں اس وقت تک دسترخوان نہ چننا، اپنی اولادوں کے ساتھ کھانا نہ کھانا جب تک کہ ان غریبوں تک کھانا نہ پہنچا دو۔ اور خود رسول اللہ کے لیے علماء اہل سنت نے لکھا ہے کہ آپ کے پاس اگر کوئی صدقے کا کھانا آتا تھا تو آپ پورا کھانا وہاں بھجوا دیتے تھے، اگر کوئی نذر کا کھانا آتا تھا تو آپ خود بنفس نفیس اس نذر کا کھانا لے کے جاتے تھے، ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے۔ آپ تو وہاں رہے ہیں۔ اصحاب صفہ کا وہ چبوترا جو اصحاب کا چبوترا کہا جاتا ہے، جن کی آمدنی کچھ نہیں ہے، جن کا بزنس کچھ نہیں، توجہ دیئے گا جو میں کہہ رہا ہوں،
اور جو مسلمان سن رہا ہے میں اس سے بھی مخاطب ہوں، جن کی کوئی آمدنی نہیں، جن کے آذوقے کا انتظام اگر محلے والے مدینے والے نہ کریں تو ان کو کھانا نصیب نہ ہو، لقمے نصیب نہ ہو۔ اب ایک صدی کے بعد، ایک صدی بھی جانے دیے، نصف صدی کے بعد، صرف 50 سال بعد ان کی نسلوں کی وصیتیں دیکھیے جو ان کی نسلیں اپنی اولادوں کے لیے کر رہی ہیں۔ 2 باغ کھجور کے ان کے نام، 5 اس بچے کے نام، 150 اونٹ ان کے نام، 200 اونٹ ان کے نام، یہ والا گھر ان کے نام، وہ والا محل ان کے نام۔ کبھی مسلمان غور سے سوچے تو جن کے پاس کھانے کو تو نہیں ہو وہ تو کروڑوں روپے کی وصیت کریں، اور جن کے گھر سے اسلام چلا ہو تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جب بدر میں ہارے، احد میں ذلت اٹھائی، خندق میں عمرو جیسے پہلوان کو لانے کے بعد ذلت اٹھائی، خیبر کے میدان میں یہودیوں کے سپورٹ میں پہنچے، اور جب وہ بھی واصل جہنم ہو گیا مرحب، اور قلعہ خیبر بھی فتح ہو گیا، تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ان اسلام کے دشمنوں نے چولا بدلا ہو، کہیں ایسا تو نہیں ہے بڑی بڑی داڑھیاں ہوں، ہاتھ میں تسبیح ہو، نیت یہی ہو کہ محمد نہیں ملے تو محمد والوں کو نہ چھوڑو۔ آخر کیا وجہ ہے؟ میں اکثر سوچتا ہوں کیا وجہ ہے کہ پریشان ہیں تو مولا علی، اذیتیں دی جا رہی ہیں تو رسول اللہ کی دختر کو دی جا رہی ہیں۔ ابھی آگ بند ہوئی ہے، لکڑیاں لوگ جمع کیے ہوئے کھڑے ہوئے ہیں، آگ لگا دیں گے، اور آگ لگائی جا رہی ہے، جلتا ہوا دروازہ گرایا جا رہا ہے۔ ابو الحسن مولا علی جیسے فاتح خیبر کے گلے میں رسم باندھی جا رہی ہے۔ امام حسن علیہ السلام کو صرف زہر نہیں دیا گیا، ہمارے رسول کے نواسے کو نماز تک نہیں پڑھنے دی گئی، نماز تک۔ ایسا مظلوم شہزادہ ہے سرکار ختم مرتبت کا بڑا نواسا، مولا علی کا بڑا شہزادہ، اور ہمارا اور آپ کا دوسرا امام کہ نماز پڑھ رہے ہیں اور مصلی چھینا جا رہا ہے، کھینچا جا رہا ہے، منہ کے بل سرکار امام حسن فرش پہ تشریف لا رہا ہے، کھڑے میں ہیں ابھی نماز کے لیے، ابھی آپ نے اقامت کہی، ابھی نیت کہی، بھرپور آ کر نیزہ آپ کے پنجے پہ مارا، پنجہ توڑتا ہوا وہ نیزہ زمین میں دھس گیا۔ ہماری ایک عام مسلمان اگر نماز پڑھ رہا ہوتا تب بھی انسان احتیاط برتا کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے، تو یہ کیا دشمنی تھی؟ آخر شہزادے کو بھی زہر دے دیا گیا۔ اب وہ شہزادہ جو آغوش میں رہتا تھا، جو پشت پہ رہتا تھا، جو سینے پہ رہتا تھا، جو کلیجے پہ رہتا تھا، جس کو ہمیشہ رسول اللہ گود میں اٹھائے رہتے تھے۔ مسلمان بھائیوں، مولوی صاحب پہ بھروسہ نہ کیجئے، کبھی غور کیجئے کہ صحابہ کرام کو ہم اس لیے قابل احترام سمجھ رہے ہیں کہ ان کا رشتہ ایک یہ ہے کہ انہوں نے اس بزم میں شرکت کی جس بزم میں سرکار ختمی مرتبہ تشریف فرما ہوتے تھے۔ یعنی ایک نسبت ہے کہ رسول اللہ کے ساتھ اگر بیٹھ گئے تو وہ قابل احترام ہو گئے۔ اگر وہ قابل احترام ہو سکتے ہیں تو گود میں پلے ہوئے بچے، آپ غور کریے، یہ میں جذباتی باتیں نہیں کر رہا ہوں، وہ کہ ابتدا میں اس طرح کی گفتگو مناسب نہیں تھی، لیکن متوجہ کرنے کے لیے کہ اذیتیں دی جا رہی ہیں، اور یہ ایک دن کا سلسلہ نہیں ہے۔ اب یہ تو پہلا امام ہے، دوسرا امام ہے، تیسرا امام ہے، وہ 7واں امام مرزا دبیر ان کے لیے فرما رہے ہیں کہ آقا پہ انتہائے اسیری گزر گئی، آقا پہ انتہائے اسیری گزر گئی، زندان میں جوانی و پیری گزر گئی۔ کیوں؟ مسلمان سوچیں، دیکھیے اگر جنت جانا ہے، اللہ کی رضا کو حاصل کرنا ہے تو آپ سماج سے متاثر نہ ہوئیے، آپ وہی دیکھیے جو محمد فرما گئے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کو گمراہ کیا گیا، اس طرح اذیتیں دیں، اس طرح حق چھینا گیا، اس طرح ٹائٹلز لیے گئے کہ علی جیسا صابر جس نے ہر موقع پر صبر کیا، 25 سال تک مکمل سکوت، 25 سال تک، کیا عالم ہوتا ہوگا مولا متقیان کا، کیا گزرتی ہوگی مولا متقیان کے اوپر۔
کہ ایک روز بیت الشرف میں آئے، جناب سیدہ نے کہا ابو الحسن میں نے سنا ہے کہ لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے۔ ابو الحسن میں نے سنا ہے کہ لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے۔ تو روتے ہوئے جواب دیا مولا متقیان نے، بنت رسول سلام جانے دیجئے، میں سلام کرتا ہوں، میں سلام کرتا ہوں، لوگ جواب نہیں دیتے۔ کیا خطا ہے مولا علی کی؟ کیا عبادتوں میں کمی ہے؟ کیا مشکل کشائی میں کمی ہے؟ صرف نسبت یہ ہے کہ یہ محمد کا بھائی کیوں ہے۔ مسلمانوں غور کرو، فرقوں میں نہ بٹو، اصلاً ٹارگٹ تھے رسول اللہ، اس لیے کہ افسوس ہو رہا تھا لات بھی مارا گیا، منات بھی مارا گیا، حبل بھی ختم ہو گیا، وہ خدا بھی مارا گیا، وہ خدا بھی مسمار ہو گیا، اور سبب محمد ہے، ڈھونڈو۔ اب دشمن بن کے آئے تو کامیاب نہیں ہوئے، اسلام کا چوغا پہنا اور پھر آل رسول کے اوپر مسلسل مصیبتوں کے پہاڑ توڑے کہ علی جیسا صابر، جو کلمات میں نے تلاوت کی ہیں آپ کے سامنے، مولا علی جیسا صابر۔ آخرش ایک دن منبر پر آ گئے اور اس نے مجمع کو مخاطب کیا، ایھا الناس، اے لوگوں، انا عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، انا اخو رسول، میں رسول اللہ کا بھائی ہوں، وانا اولا من صلی مع رسول اللہ، میں روئے زمین پر پہلا نمازی ہوں جو نبی کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا۔ اما جب دنیا وحدانیہ کا تصور نہیں رکھتی تھی اس وقت علی پیشانی جھکائے ہوئے تھے۔ آپ غور کر رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں کہ سرکار امیر المومنین اول من صلی مع رسول اللہ، رسول اللہ کے ساتھ پہلا روئے زمین پر نمازی تھا میں۔ پھر تو غضب ہو گیا، انا الصدیق الاکبر، انا الفاروق اعظم، پتا بھائی، انا الصدیق الاکبر، انا الفاروق اعظم۔ مسلمانوں میں ہی صدیق اکبر ہوں، میں ہی فاروق اعظم ہوں، لا یقولها ذالک غیری، کوئی بھی غیر ان القاب کو نہیں لے گا، الا کاذب، سوائے جھوٹے کے۔ اب ہم سے نہ کہیے کہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم وہی کرتے ہیں جو مولا نے بتایا۔ صلیت قبل الناس بسبع سنین، مسلمانوں تمہارا جو پہلا مسلمان ہے، بڑا شور ہے تم میں کہ اول مسلمان فلاں ہیں، اول مسلمان فلاں ہیں، اول مسلمان فلاں ہیں۔ مولا علی نے کیا زبانیں بند کیے ہیں ایک جملے میں، تمہارا جو پہلا مسلمان ہے اس پہلے مسلمان سے اس علی نے 7 برس پہلے اللہ کے حضور میں نماز ادا کی، پہلے 7 برس پہلے۔ تو عزیزان گرامی، سرکار امیر المومنین کا یہ خطبے کے چند جملے ہیں، یا آپ کی تقریر کا کوئی جز ہوگا مجھے نہیں معلوم۔ اب آپ تو مطمئن ہو گئے، آپ کے پہلے امام کی بات ہے، ہو سکتا ہے سننے والے بہت سے مسلمان یہ سوچ رہے ہوں کہ دیکھو ذاکر منبر پر گیا اور یہ غلو کرنے لگے حضرت علی کرم اللہ وجہہ پر، اور کہنے لگے کہ وہ صدیق اکبر وہی ہیں، فاروق اعظم وہی ہیں۔ بھلا بتاؤ مسلمان بچوں، صدیق صاحب وہ ہیں، فاروق صاحب وہ ہیں، یہ خام بڑھا رہے ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو۔ تو اس کے لیے میں جواباً یہ کہہ دوں کہ بھیا پڑھ میں رہا ہوں سید حسن ظہیر رضوی، پڑھ میں رہا ہوں، ذریعہ بنا ہے امام اہل سنت، اس نے لکھا ہے ہم نے پڑھا۔
درود بھیج دیے محمد وآل زندہ باد زندہ باد زندہ باد ارے جو حضرات کھڑے ہیں ادھر جگہ ہے، چھاؤں میں بھی جگہ ہے، ادھر آ کر بیٹھ جائیں تو اچھا لگے گا. بہرحال آپ کا اختیار ہے، ایک صلوات بھیج دیں. آپ توجہ دیجیے گا، میں عرض کر رہا ہوں، میں پڑھ رہا ہوں، آپ علی کے شیعہ ہیں، آپ سن رہے ہیں، لیکن اس کا پہلا رائٹر ایک امام اہل سنت، فقیہ اہل سنت، مدبر اہل سنت، محدث اہل سنت، محقق اہل سنت، اور اس کی زبان پر اکثر علماء سنت کو اعتبار ہے. اس کا حوالہ یہی دلیل کافی ہے. میں بہت سے حوالے ہیں میرے پاس، اللہ کا شکر ہے، لیکن یہی دلیل اس وقت کافی ہے کہ مسلمانوں میں شیعہ حضرات کو چھوڑ کر، شیعوں کو چھوڑ کر، بقیہ مسلمانوں میں 6 کتابوں کو قرآن کے بعد صحیح ترین کتابیں کہا جاتا ہے، بلکہ ان کا نام جو بھی ہو اس سے پہلے صحیح لکھا جاتا ہے. 6 کتابیں ہیں، اور مسلمان ان کے لیے جان دینے کو تیار ہوگا. اگر آپ صحیح بخاری کو برا کہہ کے دیکھ لیے، صحیح مسلم کو برا کہہ کے دیکھ لیے، تو یہ صحیح ترین کتابیں ہیں 6. اسی لیے سیاہ ستہ کہا جاتا ہے. 6 صحیح کتابیں، قرآن کے بعد 6 صحیح کتابیں. نہج البلاغہ کے سامنے جتنی صحیح لے جاؤ سوائے گد بنے گی، اس کے علاوہ کچھ نہیں. صحیح کتاب تو واقع امام زین العابدین علیہ السلام، صحیح ترین کتاب جس پہ کسی نے دنیا میں اختلاف نہیں کیا ہے، وہ تو ہمارے امام جس کی یاد میں آپ بیٹھے ہیں، اس کی کتاب ہے دعاؤں کا مجموعہ، صحیفہ کاملہ، صحیفہ سجادیہ. اما یہ کتاب دیکھیے، یہ بھی ہمارے چوتھے امام کا ذکر آ گیا تو ایک جملہ کہوں، یہ ہمارے چوتھے امام کا کمال ہے کہ دعاؤں کے مجموعے کو اس طرح دوست اور دشمن نے قبول کیا کہ دوست تو آنکھوں سے لگا رہا تھا، دشمن بھی دشمنی کے باوجود انکار نہیں کر پایا عظمت کتاب امام زین العابدین کی. یہ چوتھے امام کی شان ہے. یہ بہت بڑی فضیلت ہے تاریخ میں کہ ہزاروں طرح کی دشمن ہوئے، لیکن کیا مجال ہے کوئی بڑے سے بڑا امام اہل سنت صحیفہ کاملہ پہ اعتراض کر رہا ہو. بلکہ بعض لوگوں نے معلوم ہے کیا لکھا ہے، کہا آپ لوگوں کو کیا خبر، یہ کتاب اتنی معتبر ہے کہ اس کو ہم بڑے سکون کے ساتھ انجیل اہل بیت کہہ سکتے ہیں، ہم لوگ زبور آل محمد کہہ سکتے ہیں. یعنی جس طرح آسمانی کتابیں آئی ہیں، یہ تو مسلمانوں نے اعتراف کیا کہ سید سجاد کی دعاؤں کا مجموعہ انجیل اہل بیت کہلایا جا سکتا ہے. زبور آل محمد تو وہ تو آسمان کی طرف سے آئی تھی، اما کمال ہے جو آسمان کی طرف سے آئی ہیں فرش پہ امام نے ایسا لکھ دیا کہ وہ آسمانی نظر آنے لگے. درود بھیج دیے محمد وآل. اور پھر میں ہر سال کی طرح ادھر گرمی میں محرم پڑ رہا ہے، پھر میں کہوں گا کہ عزاداروں آپ فرش عزا پہ بیٹھے ہوئے ہیں، گرمی بہت شدید ہے، بہت زیادہ. اگر آپ کو گرمی لگے
پریشان ہوں گرمی سے تو بھیا ایک بار میری طرف دیکھ لیے گا. آپ کرتا پائجامہ پہنے ہوئے ہیں, آپ پینٹ بشرٹ پہنے ہوئے ہیں, میں شیروانی بھی پہنے ہوں, سر پہ ٹوپی بھی لگائے ہوں, آپ چپ بیٹھے ہیں, میں بول رہا ہوں. تو جب بھی گرمی محسوس ہو, گرمی کی شدت, تو ایک بات میری تو تصور کر لیے گا. میں بات کو مختصر کر رہا ہوں. 6 صحیح کتابیں, صحیح بخاری, صحیح مسلم, صحیح ترمذی, ابن ماجہ, سنن داؤد, ابو داؤد اور سنن نسائی. 6 کتابوں میں یہ کتاب جو سنن نسائی ہے, یہ صحیح نسائی ہے, یہ اسی امام کی ہے جس نے مولا متقیان کا یہ خطبہ نقل کیا ہے. خطبہ نہیں نقل کیا بلکہ مولا متقیان کے فضائل کو ایک جگہ جمع کر کے خصائص علی نام کی ایک کتاب بازار میں بھیجی تاکہ لوگ سمجھ سکیں کہ جو علی کو سمجھ رہے ہو وہ نہیں ہے, جو محمد نے بتایا ہے وہ مجھ سے سیکھو. خصائص علی بڑی مشہور کتاب ہے, مولوی صاحب حضرات تشریف فرما, میں پروان بھائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں, کہ خصائص علی یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں انہوں نے لکھا ہے. اور یہی نہیں بلکہ مالک ہوں, امام مالک, ذہبی ہوں, اور بہت سے ایسے رائٹر ہیں جنہوں نے آنکھیں بند کر کے کہا ہے کہ بہت سے رائٹر گزرے, بہت سے محدث گزرے, بہت سے محقق گزرے, لیکن نسائی جیسا کوئی نہیں تھا. کچھ لوگوں نے تو امام, یہ اہل سنتوں کی بات ہو رہی, کچھ امام اہل سنت کہتے ہیں کہ ہم اس لیے امام نسائی کی بات پر اعتبار کرتے ہیں کہ جب تک کہ وہ ٹھوک بجا نہ لیں حدیث میں اور باقاعدگی کے ساتھ صحت پر کے مطابق درست نہ ہو, اس وقت تک کہ وہ کتاب میں شائع نہیں کرتے, محفوظ نہیں کرتے. تو امام نسائی, میں اس لیے تعارف کرا رہا ہوں جو حضرات باہر سن رہے ہیں ان کی سمجھ میں آئے, یا تو بھیا ان کی کتاب کو صحیح مانو نا, اگر صحیح مان رہے ہیں تو جو علی کے متعلق کہہ رہے ہیں اس کو بھی مانو. رد ہدی محمد وال بھیا تو صحیح نہ مانو. تو عزیزان گرامی, انہوں نے یہ حدیث نقل کی ہے, یہ کلمات نقل کی ہیں. بلکہ اتفاق ہوا کہ میں ایک کتاب دیکھ رہا تھا, اب تو بہت آسان ہو گیا ہے, اور میں نوجوانوں سے بھی کہوں گا, AI ہو چاہے GPT, ہاں یہ ہو, یا اور بھی BBC وغیرہ چائنا سے نکلے ہیں, ان سے سوال کیے منٹوں میں جواب ملتا ہے. تو آج کل کیا پرسوں کی بات تھی, یوں ہی بیٹھا ہوا تھا, یا آج کی بات کہ میں نے اس سے سوال کیا کہ یا انا عبداللہ وانا اخو رسول اللہ وانا اول من سلم علی رسول اللہ, یہ جو نبی علی مولا علی نے فرمایا ہے یہ امام نسائی کے علاوہ کس نے لکھا ہے؟ تو جواب میں ملا ہم کو کہ صرف انہی نے نہیں لکھا ہے, ایک اور صحیح کتاب ہے صحیح ترمذی, اس میں بھی لکھا گیا, اور 4 مصلح ہیں مسلمانوں کے, توجہ دیئے گا, مالکی, حنفی, شافعی اور حنبلی. حنبلی مصلح جو ہے اس کے امام احمد بن حنبل, وہ بھی یہ بیان کرتے ہیں جو میں اس وقت آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. تو اب یہ نہ سمجھے کوئی کہ کوئی شیعہ بیان کر رہا ہے, وہ یہ سمجھ لے لکھا ہمارے والوں نے ہے, دوہرا شیعہ رہا ہے. تو مولا متقیان نے اپنے درد کا اعلان کیا, اپنی تکلیفوں کا اعلان کیا, پڑھنے والے مظالم جو ڈھائے جا رہے تھے. ہاں ایک وضاحت کر دوں, مولوی صاحب حضرات بیٹھے ہیں, صاحبان علم بیٹھے میں, اس میں انا صدیق الاکبر وان الفاروق اعظم, انا الفاروق اعظم کے لیے اختلاف ہے. اکثر کا کہنا ہے یہ جز نہیں ہے, لیکن اس پہ چاہے سر ترمذی صاحب ہوں, چاہے امام احمد بن حنبل ہو, چاہے امام نسائی ہو, یہ تینوں متفق ہیں. انا صدیق الاکبر
میں ہی صدیق اکبر ہوں. آپ بہت توجہ سے سن رہے ہیں عزیزان گرامی یہیں پر, کیونکہ بہت زیادہ مجھے مجلس نہیں پڑھنا ہے بہت دیر تک, گرمی بھی بہت ہو رہی ہے. میں اس وقت فقط اتنا ایک جملہ کہوں آپ سے. مولا علی یہ جو خطبہ دے رہے ہیں یہ اس مجمع میں تو دے نہیں رہے, 1447 میں تو مولا بول نہیں رہے. مولا نے جب یہ خطبہ دیا ہوگا تو 47 ہجری سے پہلے, اپنی شہادت سے پہلے یہ خطبہ دیا ہوگا. تو اب یہ جو مجمع بیٹھا ہے یہ لکھنؤ کا مجمع ہے. علی جب بول رہے تھے تو صحابہ کا مجمع تھا. رسول اللہ کو گئے ہوئے صرف 29 سال کے اندر تو مولا بھی چلے گئے, ان کی شہادت ہو گئی. تو 29 سال کے اندر ہی یہ جملے کہیں, یہ کلمات کہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ سب کے سب سننے والے صحابہ ہیں. اور مولا کہہ رہے ہیں انا الصدیق الاکبر, انا الفاروق اعظم. اب میں آپ سے مخاطب ہو کر ایک جملہ کہوں اور پھر متوجہ ہو جائیں گے آپ. میں کہوں گا حضرات, جو حضرات نہ جانتے ہو وہ مجھے جان لیں. میرا نام حسن ظہیر ہے, میرے والد صاحب کا نام مولانا علی ظہیر صاحب تھا. اور آپ کو نہیں پتا آقائے شریعت میں ہوں, شیر ہندوستان میرا لقب ہے. خطیب اکبر مجھے کہا جاتا ہے, خطیب العرفان مجھے کہا جاتا ہے. تو بھیا چاہے آپ توجہ سے نہیں سن رہے ہوں, جب آپ کے کانوں میں یہ آواز جائے گی کہ آقائے شریعت یہ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں, خطیب اکبر اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں, خطیب الایمان اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں, تو کوئی نہ کوئی اس مجمع میں کھڑا ہو جائے گا. اے میاں آپ مجلس پڑھیے, جلوس آنے میں یوں ہی دیر ہو جائے گی. آپ اپنی مجلس مکمل کیجئے. اور مولانا ممبر پہ جا کر جھوٹ نہ بولیے. آپ لکھنؤ کے باہر نہیں مجلس پڑھ رہے ہیں, ہم اسی لکھنؤ کے رہنے والے ہیں. ہمیں معلوم ہے کہ آقائے شریعت کون تھے, ہمیں معلوم ہے کہ خطیب اکبر کس کو کہا جاتا تھا, ہمیں معلوم ہے کہ شیر ہندوستان کون تھے, ہمیں معلوم ہے کہ خطیب الایمان کون تھے. آپ ہیں رہیہ, لیکن اپنے آپ کو آقائے شریعت نہ سمجھیے, اپنے آپ کو خطیب اکبر نہ سمجھیے. میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں اور کیا کیا کہہ چکا. آپ کے سامنے اگر میں کہوں میں خطیب اکبر تو آپ کو برداشت نہیں ہوگا. اور صحابہ کرام کے مجمع میں صحابہ کرام کے مجمع میں مولا علی فرما رہے انا صدیق الاکبر, انا الفاروق اعظم, اور پورا مجمع چپ. کوئی صحابی اپنی جگہ سے نہیں کھڑا ہوا. یا علی بس موقوف کیجئے خطبے کو. آپ کو کیا ہو گیا ہے, آپ ممبر رسول پہ ہیں, ہم بھی صحابہ ہیں. ہمیں معلوم ہے صدیق اکبر صاحب کون ہیں, ہمیں معلوم ہے فاروق اعظم کون ہیں. اے عزیزان گرامی, مولائے متقیان کے ان کلمات پر صحابہ کرام کی خاموشی اس بات کا ثبوت ہے. بات کی تاریخ کسی کو صدیق اکبر بنا لے, بعد میں آنے والے کل میں مسلمان کسی کو فاروق اعظم بنا لیں. جس وقت علی بول رہے تھے تو روئے زمین پر تنہا صدیق اکبر بھی تھے, فاروق روز بھیج دیے محمد وال. یہ تو میں وقت نہیں ہے, ورنہ میں اب کے پورا اللہ کا شکر ہے اسی موضوع کے پر یہاں امام باڑے میں اشرا چل رہا تھا. بہت سے لوگ آ رہے تھے, انہوں نے بہت سے لوگوں کو سنا ہوگا کہ سرکار امیر المومنین پہلی بات تو یہ ہے, کہہ رہے ہیں انا عبداللہ انا اخو رسول اللہ. سمجھ میں نہیں آ رہا کیوں کہہ رہے ہیں مولانا. دیکھیے ماشاءاللہ صاحبان علم بھی ہیں, بہت سے مقررین بھی میرے سامنے بیٹھے ہیں, علماء کرام تشریف فرما ہے. تقریر کرنے والا جب وقت گزارتا ہے ممبر سے تو پتہ چل جاتا ہے. وہ چاہے لفاظی کرے وقت نکالنے کے لیے مجمع کے انتظار میں, ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر, تو وہ بس وقت گزرتا ہے, موضوع نہیں پڑھا جاتا ہے. اکثر آپ دیکھتے ہوں تو دنیا کا مقرر تو بے وجہ بول سکتا ہے, علی جو بولیں گے وہ بے وجہ نہیں ہوگا. دنیا کا
مقرر بے سبب بول سکتا ہے، لیکن علی جو بھی بولیں گے وہ باسبب ہوگا، کوئی نہ کوئی سبب ہوگا، ورنہ یہ تو خامخواہ کی بات ہے، انا عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ یہ صحابہ کرام کا مجمع ہے، سب آپ کو جانتے ہیں، یا علی آپ عبداللہ ہیں، اللہ کے بندے ہیں، انا اخو رسول اللہ، یہ کوئی باہر والے تھوڑی نہ ہیں، یہ سب جانتے ہیں آپ کا رسول اللہ سے کیا رشتہ ہے۔ تو یہ تو بات بڑھانا ہوئی، لیکن بات دنیا کے مقرر بڑھاتے ہیں۔ کمال خطابت کا یہی ہے، کمال فصاحت و بلاغت کا یہی ہے، جملہ ایک ہو اور مفاہیم کا سمندر اپنے میں سموئے ہوئے ہو۔ جو ایک جملے میں مفاہیم کا سمندر سمو لے، اس مقرر کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ انا عبداللہ، انا عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ بظاہر تو عجیب سی بات لگ رہی، لیکن اس کی ڈیپتھ میں جائیے، اس کی گہرائی میں جائیے، اس کی گہرائی میں جائیے، تب سمجھ میں آئے گا مولا کیوں کہہ رہے ہیں انا عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ بس ایک جملے میں بات مختصر کر رہا ہوں، اس پہ میں دلیلیں نہیں دوں گا، فقط اتنا، 1,24,000 پیغمبر ہیں اور 12 امام ہیں۔ 1,24,000 پیغمبروں میں صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ انی عبداللہ، توجہ دیئے گا، 1,24,000 پیغمبروں میں صرف جناب عیسیٰ نے کہا انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اور 12 اماموں میں ایک مولا علی نے کہا انا عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اب اس کی گہرائی میں جائیے تو بہت بڑی تاریخ ملے گی۔ عیسیٰ کو معلوم تھا لوگ مجھے خدا کا بیٹا کہیں گے، علی کو معلوم تھا نصیری مجھے خدا کہیں گے، ادھر عیسیٰ نے راستہ روکا، ادھر علی مرتضیٰ نے راستہ روکا۔ مجھے بندہ سمجھنا، میں خدا نہیں ہوں، انا اخو رسول اللہ۔ اما مجھ جیسا جاہل اس کو نہیں اس کی تشریح کر سکتا اس جملے کی، اور نہ آپ کے پاس وقت ہے، نہ میری اتنی صلاحیت ہے، نہ اتنا علم ہے، نہ ایسا بیان ہے کہ آپ کے تمام تر توجہات کو وہاں تک لے جاؤں۔ میں یہ انا اخو رسول اللہ نہیں ہے، یہ سقیفہ بنی سعدہ میں جو کارروائی ہوئی تھی اس کے خلاف علی کا احتجاج ہے۔ کاش میں نے کہا کہ میرے پاس وہ جملے نہیں ہیں کہ میں اس کو قاعدے سے آپ کے سامنے عرض کر سکوں، انا اخو رسول اللہ۔ بس یہاں سے ہلکی سی ایک بات ہے، کیوں کہا اور کیوں میں کہہ رہا ہوں کہ احتجاج ہے سقیفہ کی کارروائی، خلافت کی کارروائی پر؟ رسول اللہ کے آنکھ بند ہوتے ہی سقیفہ بنی سعدہ میں مدینے والے اور مکے والے دونوں جمع ہو گئے، میت چھوڑ دی، عاشقان رسول نے میت چھوڑ دی، عاشقان رسول نے اس کی میت چھوڑ دی جس کے ساتھیوں پر بھی جان دینے پر تیار ہیں، اور بھاگتے ہوئے وہاں پہنچ گئے۔ تم میں کا امیر، ہم میں کا امیر، جھگڑا ہوگا، یہ تو نہیں ہوگا، کسی ایک کا امیر ہو، یا تمہارا ہو یا ہمارا ہو۔ مکے کے آنے والے مہاجر اور لوکل انصاری بحث کر رہے تھے خلیفہ ہم میں سے، مہاجروں نے کہا ہم میں سے، اب دیسی چاہ رہے تھے کہ ہم میں سے کوئی خلیفہ بن جائے، پردیسی چاہ رہے تھے ہم میں سے کوئی خلیفہ بن جائے۔ تو آخر میں یہ ہوا دلیل کیا ہے، حق کیا ہے تمہارا؟ تو پردیسیوں نے کہا کہ ہم اسلام کی محبت میں گھر چھوڑ کے آئے، کاروبار چھوڑ کے آئے، ہمارے گھروں کو لوٹا گیا۔ تو لوکل لوگوں نے، دیسیوں نے کہا اگر لٹے پھٹے آئے تھے تو ہماری بھی قربانی یہ ہے کہ ہم نے اپنا گھر تمہیں دیا، اپنا مکان دیا، اپنا رہنے کے لیے، پہننے کے لیے لباس دیا، کاروبار کرنے کے لیے دیا، تو ہم دونوں برابر ہیں قربانی میں۔ تم اپنا گھر چھوڑ کے آئے، ہمارے پاس 2 گھر تھے، ایک گھر تمہیں دے دیا، ارے ایک گھر تھا اس میں بھی پارٹیشن کر کے ایک میں تمہیں رہنے کو دے دیا۔ تو بھیا اگر اسلام کے لیے تم نے قربانی دی ہے تو ہم نے بھی دی ہے۔
اب دوسری بات، پردیسیوں نے کہا سنو مسلمانوں، ہم کو اس لیے نائب رسول ہونے کا حق ہے کہ ہم نے رسول اسلام کے محبت میں اسلام کی خاطر جنگ دشمنوں سے لڑی ہیں۔ تو دیسی لوگ جو تھے مدینے والے، انہوں نے کہا جتنی جنگیں ہوئی ہیں وہ سب مدینے میں ہوئی ہیں، مکے میں کوئی جنگ ہوئی نہیں ہے، تو یہاں ہوئی ہیں جنگ، بدر ہو، احد ہو، خندق ہو، یا جتنی بھی غزوات ہوں یا جتنے بھی سریات ہوں، سب مدینے میں ہوئے ہیں۔ مدینے میں جب بھی اسلام کے نام پہ جنگ ہوئی تو ہم دونوں آدمی شانہ بشانہ تھے، دونوں کی قربانیاں برابر ہیں۔ اب ایک پاسا پھینکا گیا، توجہ دیئے گا، یہ بہت دور تک آواز جا رہی ہے۔ یہ جو ہم 1400 سال سے گھٹتے رہ رہے ہیں، گلے کٹ رہے ہیں، اجاڑے جا رہے ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے ہم اللہ اعلان یہ کہہ رہے ہیں وَخَلِيفَتُهُ بِلَا فَصْلٍ۔ اس کا سبب یہ ہے کہ ہم کو حق و باطل کی تمیز ہے۔ اب جب لوکل لوگوں کے سامنے کوئی چلی نہیں باہر والوں کی، پردیسیوں کی، تو انہوں نے ایک پاسا پھینکا، ہم مکے کے رہنے والے ہیں، ہم قریش کے رہنے والے ہیں، ہم اسی قبیلے کے رہنے والے ہیں جہاں کے رسول تھے، تم لوگ نہیں ہو۔ توجہ دیے۔ اب یہ ایسی دلیل تھی کہ بیچارے لوکل لوگ چپ ہو گئے۔ اب ان کے پاس تو یہ نہیں تھا کہ وہ کہہ دیں کہ نہیں رسول اللہ ہمارے خاندان سے تھے، ہم قریشی ہیں، رسول اللہ بھی قریشی۔ اسی بنیاد پر خلافت ہڑپ کی گئی تھی، اسی بنیاد پر خلافت لی گئی تھی۔ میں ہوا میں نہیں کہہ رہا ہوں، کسی کا مسودہ نہیں پڑھ رہا ہوں، کسی کی سنی سنائی مجلس نہیں دہرا رہا ہوں۔ اسی بنیاد پر سقیفہ بنی سعدہ میں خلافت ملی ہے کہ رسول اللہ بھی قریش کے ہیں اور یہ بھی قریش کے ہیں۔ اسی جانب مولا نے اشارہ کیا جب قریشی ہونے کی بنیاد پر تم خلیفہ ہو سکتے ہو تو میں تو بھائی ہوں۔ درود بھیجیے محمد وآلہ۔ اب ظاہر ہے کہ وقت ہو گیا ہے، کافی دیر بھی ہو گئی ہے، گرمی بھی بہت ہے۔ ویسے جیسے میں نے شروع میں کہا تھا مجھے بھی پڑھنے میں پریشانی ہو رہی ہے اس گرمی کی وجہ سے، کہ جس بنیاد پر خاندان کے وہ ماموں کے، پھوپھی کے، خالو کے رشتہ دار جا کر حق لے آئے مرنے والے کا، اور سگا بھائی بیٹھا رہا اور جانتے تھے کہ وہی حقدار ہے، تو بھیا جہاں باطل سے ابتدائی ہوئی ہے اس میں حق کا تصور کہاں سے آ سکتا ہے؟ حق کا تصور۔ لیکن عزیزان گرامی، پھر جناب ابو طالب کے ایمان پر انہوں نے ذکر کیا، مجھے نہیں عرض کرنا ہے وہ، انا عبداللہ، انا اخو رسول اللہ، انا صدیق الاکبر، میرے القاب لے لیے، میرا حق چھین لیا، لیکن کوئی بھی سننے کو تیار نہیں تھا۔ کیوں؟ دل میں دشمنیاں رچا بسا دی گئی تھی مولا متقیان کے گھر سے۔ ورنہ بھیا زہر دینے کے بعد جب امام حسن کو رسول اللہ کے پہلو میں دفن کرنے کے لیے لے جا رہے تھے تو کم سے کم تیروں کی بارش نہ ہوتی۔ آپ یہاں نکلیے، چوک سے جائیے جنازہ لیے ہوئے، اگر ہمارے ہندو بھائیوں کا کوئی تہوار بھی ہوگا اور کسی مسلمان کا جنازہ جا رہا ہوگا تو لوگ سائیڈ میں ہو جائیں گے، ارتھی جا رہی ہے، میت جا رہی ہے، یعنی کم سے کم مرنے والے کے ساتھ تو انصاف ہونا چاہیے۔ کیا ظلم اور کیا دشمنی ہے رسول ان کی آل سے کہ امام حسن علیہ السلام کے جنازے کے اوپر تیر برسائے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد کربلا میں رولا رولا کے مارا جا رہا ہے، تڑپایا جا رہا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھوکا رکھا جا رہا ہے۔ ہاں ان مظلوموں کی یاد میں یہاں جمع ہوں، ابھی شبیہ آئیں گی، ایک ایک شہید کا تابوت آئے گا، اس کی شبیہ آئے گی، آپ زیارت کریں گے، جھولا بھی آئے گا۔ اس معصوم علی اصغر کی کیا خطا ہے جس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا؟
تھوڑا سا ہٹ جاتے، کہتے حسین بچے کو لٹا دو، ہم میں سے کوئی آئے گا پانی پلا دے گا۔ تمہاری دشمنی اپنی جگہ، اس بچے نے کیا کیا ہے؟ لیکن ظالموں نے اس بچے کو پانی پلانے کی بجائے 3 بار کا تیر مارا، بچہ باپ کے ہاتھوں میں پلٹ گیا۔ یہی مقاتل کے جملے ہیں، یہی مقاتل نے لکھا ہے کہ بچہ باپ کے ہاتھوں میں پلٹ گیا۔ کیا غلطی کی تھی؟ کیا غلطی ہوئی تھی اس معصوم سے بچے کی؟ چھوٹے چھوٹے بچوں کو مارا جا رہا ہے۔ ایک روایت سناؤں، چھوٹے چھوٹے بچے ابھی آئیں گے، امو جان الاتش، امو جان الاتش، امو جان الاتش کہتے ہوئے، خدا کی قسم ایک روایت ہے، اگر اکیلے میں بھی آپ اس کو سوچئے یا اکیلے میں بھی آپ کتاب لے کے پڑھئے تو آپ یقین جانیے اگر عزادار ہیں، امام حسین سے محبت ہے تو خود بخود آنکھوں سے آنسو گرنے لگتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب شب عاشور جناب سکینہ نے دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے بچے بہت بے چین ہیں، نہ ان کے پاس کھانے کو کچھ ہے، نہ ان کے پاس پانی پینے کے لیے کچھ ہے، ہر طرف سے شور بلند ہے، اللہ تاش اللہ تاش اللہ تاش اللہ تاش، ہاں پہ آسمانے ڈال رہی۔ تو جناب سکینہ، اللہ اکبر، کیا پیاری بچی ہے جناب سکینہ، اور کتنا ناز تھا اسی لیے امام حسین علیہ السلام پر، جو 3 برس کی ہو، اللہ آپ کی بچیوں کو سلامت رکھے، جو بچی صرف 3 برس کی ہو اس کے احساس کا عالم ملاحظہ فرمائیے، خود بھی 3 روز کی بھوکی ہے، خود بھی 3 روز کی پیاسی ہے، اور یہ عام بچی نہیں ہے۔ دیکھیے یہاں پر بات آ گئی ہے جناب سکینہ کے لیے، بہرحال یہ ذکر ہے جو بھی جناب سکینہ کے متعلق کتابیں میں نے بہت ڈھونڈی، جو بھی ملی، ایک تو کتابوں کی صورت میں چھوٹی چھوٹی کتابیں جناب سکینہ کے لیے لکھی جو گئی ہیں، ان کے مصیبتیں، ان کے مصائب، ان کی حیات طیبہ کے بارے میں، کیسی حیات، میں 4 برس کے سن میں جو اس دنیا سے چلی گئی، کیا اس کی زندگی، کیا اس کے پر روشنی پڑے۔ اس بچی کے ناز و نیم کی ایک حالت کو ایک مصنف نے، ایک رائٹر نے لکھا ہے جو میں نے پڑھا، لکھتا ہے کہ جب بھی جناب سکینہ مدینے میں اپنے گھر کے اندر بنی ہاشم کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ کھیل میں مصروف ہوتی تھیں، کھیل رہی ہوتی تھی بچوں کے ساتھ، اور باہر جناب عباس کو خبر لگتی تھی کہ سکینہ اس وقت کھیل میں مصروف ہے، تو لکھنے والے نے لکھا جناب عباس چاہے جتنے مصروف ہوں تمام کام چھوڑتے تھے اور ایک ظرف آب لے کر وہیں بچوں کے درمیان کسی کونے میں بیٹھ جاتے تھے، کسی کونے میں بیٹھ جاتے تھے، کیونکہ اس نے لکھا جو ہے وہ میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، لکھنے والے نے لکھا کہ سکینہ کو اتنا چچا نے مانوس کر لیا تھا، اس بچی سے اتنی قربت چچا کی تھی کہ کوئی بھی جناب سکینہ کو ضرورت ہوتی تھی، نہ وہ پھوپھی سے کہتی تھی، نہ وہ بھائیوں سے کہتی تھی، نہ وہ ماں سے کہتی تھی، نہ باپ سے کہتی تھی، آپ کی زبان پہ ایک جملہ، اب چچا عباس مجھے یہ چیز چاہیے۔ جناب عباس نے اتنا اس معصوم سی بچی کو معصوم محسوس کر دیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ لکھنے والے نے لکھا سکینہ کو جب پیاس لگتی تھی تو بغیر دیکھے کہتی تھی امو پیاس لگ رہی ہے، چچا میں پیاسی ہوں، اور چچا اسی آواز کا منتظر رہتا تھا۔ کھیلتے کھیلتے جب جناب سکینہ کو پیاس لگتی تھی تو آپ فرماتی تھی امو جان مجھے پیاس لگی ہے، جناب عباس فوراً ظرف آب دیتے تھے، بچی پانی پیتی تھی تو مولا عباس کے لبوں پر تبسم ہوتا تھا، جب پی چکتی تھی پھر کونے میں بیٹھ جاتے تھے ظرف آب لیے۔ اب جب پیاس لگے، عزاداروں اب کربلا کے مظلوموں کی مظلومی کو یاد کرنا بے حصوں کا کام نہیں ہے، صاحبان احساس کے لیے کربلا ہے، شرفا کے لیے کربلا ہے۔ کبھی میں سوچتا ہوں جس بچی کی یہ عادت ہو کہ صرف زبان پر پانی کہے اور شیر جیسا چچا پانی لے آئے، وہی کربلا کے میدان میں سوکھا ہوا مشکیزہ لیے ہوئے
خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم امام حسین علیہ السلام. بس عزیزوں میں زیادہ دیر نہیں کرنا ہے، فقط اتنا کہ اس بچی نے جہاں بھوکی ہو پیاسی ہو فوراً ایک بات نوٹس کی. یہ میں اپنی زبان استعمال کر رہا ہوں، شہزادی کے شاعر شان نہیں ہے. ایک بات انہوں نے محسوس کی کہ یہ بچے بلک رہے ہیں. تقریباً 56 بچے ہیں. 56. اے مسلمانوں، فلسطین کے بچوں پہ تو آنسو بہا رہے ہو، کیا کربلا کے بچوں پہ ہم عزادار آنسو نہیں بنا ہے؟ ہمارے ساتھ ہر شریف انسان کو جس طرح ہم سب ان مظلوموں میں آنسو بہا رہے ہیں، تم پر واجب ہے کہ تم بھی کربلا والوں کے اوپر آنسو بہاؤ. 56 بچے، 56 بچے. یہی تو رونا آتا ہے. ایک سوال کیا جائے، ان 56 بچوں میں جب مدینے واپس قافلہ آیا ہے تو ایک بچہ بچا تھا ہمارا 5واں امام. ایک سوال کرنے کا تو حق ہے کہ وہ 55 بچے کہاں گئے؟ کوئی گھوڑوں کے ٹاپوں کے نیچے آ گیا، کچھ بچوں کو اونٹ کو چلتے چلے گئے. 56 بچے یا منیمم کم سے کم جو مقاتل میں لکھا گیا ہے وہ 51 بچے، کم سے کم 51، زیادہ زیادہ 56. جناب سکینہ نے محسوس کیا بچے بلک رہے ہیں، بچوں کی وجہ سے مائیں بھی مضطرب ہو رہی ہیں. مائیں مضطرب ہوں گی تو ان کے مرد پریشان ہوں گے باہر، بابا مصیبتوں میں. اللہ اکبر. احساس جناب سکینہ فوراً سوکھی بھی مشکیزے کو اٹھایا سوکھے ہوئے اور ان بچوں کے پاس گئی. کہا بچوں ایک کام کرتے ہیں، تم بھی پیاسے ہو ہم بھی پیاسے ہیں، آؤ میرے ساتھ، آؤ میرے ساتھ، ہم لوگ اپنے اپنے مشکیزے اٹھا لیں اور ایک ایک خیمے میں چلیں، شاید کسی خیمے میں پانی مل جائے. یہ صرف اس لیے قدم اٹھایا ہے اس پیاسی بچی نے تاکہ یہ بچے تھوڑی دیر کے لیے بہل جائیں. اس لیے معصوم بچی کو معلوم ہے پانی کہیں نہیں ہے. کہا آؤ میرے پیچھے. آپ سن سکیں گے عزیزان گرامی، میں پڑھ رہا ہوں، محسوس کرنا آپ کا کام ہے. جب بھی سنیں گے، جب بھی یاد کریں گے آپ کی آنکھوں میں آنسو آئیں گے. لکھا یہ ہے کہ جب امام جناب سکینہ نے بچوں کو آواز دی تو ظاہر شہزادی ہیں، آقا زادی ہیں، سب جانتے ہیں ان کی عظمتیں، سب بچے جانتے ہیں. 56 بچوں میں 22 بچے اپنی جگہ سے اٹھ کے کھڑے ہوئے اور جناب سکینہ کے پیچھے پیچھے چلے. باقی سب بچے جناب سکینہ کو جاتے ہوئے دیکھتے رہے. اس کا سبب لکھنے والوں میں لکھا ہے اتنی پیاس بڑھ چکی تھی کہ بچے چاہ کر بھی اٹھ نہیں پا رہے. اللہ اکبر. جن بچوں کی غربت کا یہ عالم ہو، جب آج ہم سب رو رہے ہیں تو کل کربلا کی بیویاں ان ماؤں پہ کیا گزر رہی ہو. بس عزیزان گرامی ختم کی میں نے بات. آپ یوم زین العابدین میں آئے، ہم سب رو رہے ہیں. میں انصاف سے بتائیے، امام زین العابدین نے اسیری اپنی جگہ، ہتھکڑیاں اپنی جگہ، بیڑیاں اپنی جگہ، گلے میں توق اپنی جگہ، کمر میں لنگر اپنی جگہ. جب ان مناظر کو دیکھا ہوگا کہ بہن، اللہ نہ کرے یہاں بہت سے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، بھائیوں کو سب کچھ منظور ہوتا ہے، اپنی بہن کی تکلیف برداشت نہیں ہوتی. بس میں نے مجلس کو تمام کیا، ہارے غربت زین العابدین. ارے یہ وہ مظلوم بھائی ہے جس کی آنکھوں کے سامنے اس کی کمسن بہن کو کوئی منہ پہ تماچے مار رہا ہے، کوئی کانوں سے گوشوارے چھین رہا ہے. کشا بکشا بہن سیالم الذی. انا للہ و انا الیہ راجعون. ابھی آپ انتہائی بردست مساج سماعت دے. ابھی 18 بنی ہاشم علیہ السلام کی شبیہ تابوت آئیں گے، جس کی نقابت کے فرائض عالی جناب مولانا محمد زمان صاحب اللہ فرائض انعام دیں گے. ان سے گزارش کرتے ہیں وہ ممبر پر تشریف لائیں اور 18 بنی ہاشم علیہ السلام کے شبیہ تابوت کی نقابت کے فرائض انجام دیں. مولانا محمد زمان صاحب اللہ آئیے تشریف لے ممبر.
यहीं से मेरे ऊपर हाँ भैया मैक वाले कहाँ हैं? तो उसको मैक सेट कर दें आके ऊपर 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 आइए ऊपर आइए इस पर जब भी आपको दूर देखेगा और कुछ ऊपर चल जाइए मैक वाले जहाँ आ जाए आप सेट कर लें मेन ये ले लीजिएगा उसको हटा दिए नहीं उसको हटा ले लीजिए ना ये बहुत है हाँ वो पर्चा उनके हाथ में रहेगा ना पर्चा उनके हाथ में रहेगा तो उनको जमा करेंगे ये यहाँ रखिए इस पर रखिए अच्छा लाइए अब तीन से इल्तिमास है कि जिस रस्ते जुलूस आएगा वो जगह को छोड़ दें इसको ऊपर करिए इस वाले को भैया नहीं जरूर हम इधर से इशारा करें सबके बाद में इस पर दीजिएगा सब प्रोग्राम का أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون ماتنداران سرکار مظلوم کربلا پرسہ دینے والوں یہ 11 محرم الحرام کو اہل بیت کا جو لٹا ہوا قافلہ اب کربلا سے اسیر ہو کے کوفے کی جانب رواں ہونے والا ہے اسی پس منظر میں آپ کے سامنے صدیوں کی تھوڑی دیر میں زیارت ہونا شروع ہو جائے گی سب سے پہلے آپ کے سامنے اس باب الحوائج کا علم جس کی آپ زیارت کر رہے ہیں اس لیے کہ یہ وہ علم ہے کہ جو اسلام کی تاریخ میں ہمیشہ ساتھ رہا کبھی اس کو مولا علی نے اٹھایا کبھی اس کو جناب حمزہ نے اٹھایا کربلا میں اس غازی نے اس انداز میں بلند کیا کہ آج اسلام کی نشانی میں علم مبارک سب سے آگے ہوتا ہے عزیزو یہ کربلا چند حصوں میں بٹی ہوئی ہے پہلا حصہ کربلا کا عصر عاشور سے پہلے ہے اور دوسرا حصہ کربلا کا عصر عاشور کے بعد ہے اس لیے کہ عصر عاشور سے پہلے حسین ہے ساتھ میں 72 وہ اصحاب باوفا ہیں کہ جن کے اوپر زہرہ کے لال کو ناز ہے لیکن عزادارو کربلا عصر عاشور کے بعد جو شروع ہوتی ہے تو اس میں ایک بیمار ہے جو ہتھکڑیوں اور بیڑیوں میں جکڑا ہوا ہے اور ایک بہن ہے جس کو پھوپھی زینب کے نام سے یاد کیا جاتا ہے یہ وہ حسین کی بہن
کہ جس کو دین کی باغڈور حسین امام سجاد کے ساتھ سونپ کے گئے تھے، اور یہ صدا دی تھی بہن میں کربلا میں یزید کی حکومت کی بولی لگاؤں گا، آپ جا کے بازار دمشق میں یزید کی حکومت کو نیلام کر دینا۔ عزیزو، یہ اب تبرکات دھیرے دھیرے آپ کے سامنے استقبال کے طور پہ بلند ہو رہے ہیں۔ ابھی آپ کے سامنے تھوڑی دیر کے بعد جو ہے عماریاں آئیں گی، جس کو آپ دیکھ کے زیارت کریں گے۔ عزاداروں، یہ عماریاں اس یاد کی شبیہ ہے کہ جب 11 محرم کو یہ لٹا ہوا قافلہ اسیر ہونے والا تھا، امام سجاد سجدہ معبود میں تھے کہ زینب نے آواز دی، اے میرے لال سجاد، اب جو ہے غش سے آنکھیں کھولو، اس لیے کہ دیکھو اب جو ہے تمہارے سامنے اونٹوں کی قطاریں آ رہی ہیں۔ اے میرے لال سجاد، یہ اونٹ آپس میں کچھ گفتگو کر رہے ہیں، لیکن کیا کہہ رہے ہیں یہ عزیز سجاد تم ہی بتا سکتے ہو۔ ایک مرتبہ امام سجاد نے آواز دی، پھوپھی اماں، یہ اونٹ آپس میں کہہ رہے ہیں کہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد ہمارے اوپر اہل حرم اسیر کیے جائیں گے، اہل حرم اسیر کیے جائیں گے۔ دیکھو ہم بے کجامہ اونٹ ہیں، ایسے آہستہ چلنا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی بچہ یا کوئی بیوی ہماری وجہ سے تکلیف میں مبتلا ہو جائے۔ عزاداروں، یہ جانور ہے کہ جن کو احساس ہے آل محمد کی اطاعت کس طرح سے کی جاتی ہے۔ سب سے آگے جو آپ کے سامنے شبیہ آ رہی ہے اس غریب سجاد کی یاد میں ہے کہ جس کو بعد کربلا ہتھکڑیوں اور بیڑیوں میں جکڑا گیا، توق خاردار پہنایا گیا۔ عزاداروں، میر کارواں بن کے اس غریب کو کربلا سے یہ قافلہ لے کے چلنے لگا میرا امام سجاد۔ عزاداروں، یہ اسی امام کی سواری آ رہی ہے کہ جس کی آپ مسلسل زیارت کر رہے ہیں۔ عزاداروں، ذرا تصور کرو وہ بیمار کہ جو غش کے عالم میں تھا، غوث عاشورہ جس کو غش پہ غش آ رہا تھا، لیکن اب وہی امام ہے کہ جو ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اور پیروں میں بیڑیاں لیے ہوئے ہے۔ لیکن عزاداروں، آپ تصور کر سکتے ہیں روز عاشورہ تو امام سجاد بیمار تھے، لیکن کسی تاریخ نے نہ لکھا کہ کربلا کے بعد امام سجاد کو کوئی بیمار کہہ سکے۔ عزاداروں، یہ اسی غریب سجاد کی سواری ہے کہ جس کے ساتھ ساتھ پیچھے ایک عماری اور بھی آ رہی ہے۔ یہ کس کی عماری ہے عزاداروں؟ یہ اس لیلہ کی عماری ہے کہ جسے مادر علی اکبر کہا جاتا ہے۔ عزاداروں، یہ وہ غیور خاتون ہے کہ جس کو سامنے اس کے لال کو سینے میں برچھی لگی تھی۔ عزاداروں، روایت کہتی ہے یہ قافلہ جب بازار شام سے گزارا جا رہا تھا نا، تو روایت کے جملے ہیں کہ ظالموں نے اس انداز میں نوک نیزہ پہ سروں کو بلند کیا تھا کہ جو خاتون ہوتی تھی اس کے وارث کا سر نوک نیزہ پہ اس کے ساتھ آگے بڑھتا تھا۔ عزاداروں، روایت نے لکھا کہ جناب علی اکبر کا سر ام لیلہ کے اونٹ کے ساتھ ساتھ آگے چل رہا تھا۔ عزاداروں، اب اس کے بعد آپ کے سامنے اس گہوارے کی بھی شبیہ آ رہی گئی ہے کہ جس کو بی بی رباب کی سواری کہا جاتا ہے۔ عزاداروں، آپ کو پتہ ہے یہ جھولا جو آپ کو ہماری کی شکل میں نظر آ رہا ہے، یہ امام سجاد بی بی رباب کو اس سے کتنا انسیت تھی۔ ایک مرتبہ جب قافلہ رہا ہو گیا نا عزاداروں، تو ظالم نے سارے تبرکات واپس کر دیے، لیکن امام سجاد نے عرض کیا، اے ظالم، اس میں سارے تبرکات ہے لیکن میرے بھیا اصغر کے جلے ہوئے جھولے کی لکڑیاں موجود نہیں ہے۔ ظالم نے کہلوا بھیجا، اے سجاد، ان جلی ہوئی جھولے کی لکڑیوں کے لیے اتنا زور کیوں دے رہے ہو؟ میرا مولا تڑپ گیا، آواز دیے، ظالم، تجھے ان جلے ہوئے جھولوں کی لکڑیوں کا کیا اندازہ؟ میں نے دیکھا ہے جب سے میرا بھیا اصغر شہید ہوا، میری ماں عالم خواب میں بھی جھولا جھولا رہتی ہے۔
जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। अज़ादारो, अब आप जिस अमारी की ज़ियारत कर रहे हैं, ये कौन सी अमारी है अज़ादारो? ये वो अमारी है कि जिसे बीबी फिज़्ज़ा की अमारी कहा जाता है। अज़ादारो, ये वो बीबी फिज़्ज़ा है जो हबश की शहज़ादी थी, लेकिन अहले बैत की विलायत के साथ इनके घर की इतनी खिदमत अंजाम दी कि बच्चों ने हमेशा माँ कह के पुकारा। अज़ादारो, रवायत कहती है जब बीबी ज़ैनब को दरबार यजीद में पेश किया गया ना, तो जालिम कहता है, ए शिमर, मैंने तुझसे कहा था कि जो है अहले बैत के घर वालों को असीर करके लाना, ये तू किन गुलामों और कैदियों को असीर करके लाया है? एक मर्तबा शिमर तारुफ कराता है, ये गुलाम और कैदी नहीं है, बल्कि ये अली की बेटियां हैं। हाज़ही ज़ैनब, हाज़ही उम्मे कुलसूम। अज़ादारो, जैसे ही सुना बीबी ज़ैनब का नाम आया, एक मर्तबा वो गुस्ताख कहता है, मैं अली की बेटी से जो है वो गुफ्तगू करना चाहता हूँ। इतनी देर में एक खातून आगे बड़ी आवाज दी, है यजीद, कहाँ तेरी नजिस ज़बान और कहाँ ये खातून मेरी शहजादी, मेरे रहते हुए तू ज़ैनब से गुफ्तगू नहीं कर सकता। एक मर्तबा वो कहता है कि इस खातून को कोड़े लगाए जाए। अज़ादारो, जैसे ही उसने कहा, फिज़्ज़ा ने देखा, क्या देखा? हबशी गुलाम लंगी तलवारें लिए हुए खड़े हैं। आवाज दी है, हबश के गुलामों, तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हारे कौम की खातून को भरे दरबार जलील किया जा रहा है और तुम खड़े तमाशा देख रहे हो। वो गुलाम जो यजीद की हिफाजत में थे, एक मर्तबा तलवारें लेके आगे आ गए। हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं बर्दाश्त कर सकते कि हमारे कौम की एक खातून को भरे दरबार जलील किया जाए। ज़ैनब का दिल भर आया, ए नाना रसूल अल्लाह, फिज़्ज़ा के तो हामी मौजूद है, लेकिन तुम्हारी बेटी ज़ैनब बेमकना चादर शराबी के दरबार में है। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। अब अमारियों की ज़ियारत आप कर चुके, ये उसको तबर्रुकात की आप ज़ियारत कर रहे हैं अज़ादारो, इसलिए कि अहले बैत का वो लुटा हुआ काफिला जो 3 दिन की भूख और प्यास को बर्दाश्त करते हुए ये काफिला अब असीर होके दरबार की तरफ जा रहा है। हाँ अज़ादारो, अब इसके बाद फिर जो है वो अमारियों का आने का एक सिलसिला खत्म हो चुका है। अब इसके बाद कुछ तबर्रुकात इस्तकबाल के तौर पे आएंगे, जिसमें आपके सामने छोटे छोटे बच्चे होंगे जो अलतश की सदा बुलंद कर रहे होंगे। अज़ादारो, इन बच्चों की याद में बर्पा किया जाता है कि करबला के प्यासे बच्चे, आपने तो सुना है ना अज़ादारो कि 7 मुहर्रम से पानी खत्म हो गया था, लेकिन बच्चे ये कैसे प्यासे थे, मैं आपको रवायत सुनाऊं अज़ादारो। ऐसे बच्चे भूख और प्यास में कि जिसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। इन छोटे छोटे बच्चों के ऊपर नजर करना, फिर जरा से 1400 साल पहले अपने जहन को ले जाना, तो करबला के मैदान में ख़याम हुसैनी के आसपास कहीं आपको हुसैन के वो बिलखते हुए बच्चे नजर आएंगे। अज़ादारो, कैसे प्यासे बच्चे थे, तसव्वुर करेंगे आप। रवायत ने लिखा कि तकरीबन 48 प्यासे बच्चे, वो भी ऐसे प्यासे कि अगर बैठ जाए तो उठ नहीं सकते, अगर उठ जाए तो बैठ नहीं सकते, जबान तालू से लगी हुई है। अब गुफ्तगू नहीं किया जा रहा था, इशारों से कभी चचा अब्बास का दामन खींचते थे, कभी भैया अकबर का दामन खींचते थे और आवाज देते थे, अलताश हाय प्यास, अलताश हाय प्यास। रोने वालों, सज्जाद की गुर्बत का मातम करने वालों, अहले बैत के लुटे हुए काफिले का ये मंजर कि जो आपके सामने है, अब ये साथ में अलम मुबारक इस्तकबाल के लिए आ रहा है। अब उसके बाद फिर जो शबी आएगी,
آپ مسلسل زیارت کر رہے ہیں عزاداروں، آپ ذرا تصور کو کربلا کی طرف لے جاؤ کہ کتنا بھروسہ تھا اہل بیت اطہار علیہ السلام کو اس غازی عباس کی ذات کے اوپر کہ جب تک عباس عزاداروں موجود تھے ہر بیوی کا ایک سہارا تھا، ہر ایک بیوی کو ایک امید تھی، ہر بیوی کو ایک آسرا تھا۔ لیکن عزاداروں جب عباس مارے گئے تو روایت کہتی ہے کہ حسین جیسا ثابت امام بھی مرثیہ پڑھ رہا تھا، الان انکسرا ظہری عباس، بھیا عباس تمہارے مرنے سے میری کمر ٹوٹ گئی ہے، جزاکم ربکم خیر الجزا۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ آپ حرم مبارک کی زیارت کر رہے ہیں، یہ عزاداروں آپ کے سامنے۔ اب اس کے بعد وہ حسین مظلوم کی سواری بھی اس علم کے ساتھ استقبال کے طور پہ آ رہی ہے کہ جسے اسب با وفا کہا جاتا ہے۔ عزاداروں یہ حسین کا وہ اسب با وفا تھا کہ جس کو زہرا کے لال کی اتنی معرفت تھی کہ جب غازی نے پانی لینے کے لیے فرات پہ میرا مولا اترا ہے تو ایک مرتبہ آواز دی ہے اسب با وفا تو بھی تو 3 دن کا بھوکا اور پیاسا ہے، تو بھی پانی پی لے۔ تو روایت کے جملے ہیں کہ با وفا نے بھی پانی پینے سے انکار کر دیا اور آواز دی مولا میں کیسے پانی پی سکتا ہوں جبکہ خیمے میں حسین کی بیٹی پیاسی ہے، میں کیسے پانی پی لوں؟ اس لیے کہ حسین کے بچے پیاسے ہیں، خود جو ہے حسین پیاسا ہے، میں پانی نہیں پی سکتا۔ عزاداروں اسی ذوالجناح کی آپ زیارت کر رہے ہیں اور فاطمہ کے لال کو پرسہ دے رہے ہیں، اس لیے عزاداروں پرسہ دیا بھی کیوں نہ جائے۔ یہی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا، سجاد گھر اجڑ گیا لیکن کوئی پرسے کے لیے نہیں آگے آیا۔ ہاں چند لوگ آگے آئے تھے لیکن کسی کے ہاتھوں میں تازیانہ تھا، کسی کے ہاتھوں میں جلتی ہوئی مشالے تھی، کوئی خیمے میں آگ لگا رہا تھا، کوئی سیدانیوں کے سروں سے چادریں چھین رہا تھا، بیویاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں جا رہی تھی۔ آخر میں زینب نے آواز دی سجاد تم امام وقت ہو، بتاؤ ہم جل کے مر جائیں یا خیمے سے باہر نکلے؟ اذرکم علی الزہرا، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ اب آپ ذوالجناح کی زیارت کر چکے ہیں عزاداروں، اب آپ کے سامنے جو ہے پھر تابوت برآمد ہونے والا ہے۔ عزاداروں یہ کس غریب کا تابوت ہے جسے مسلم ابن عقیل کہا جاتا ہے؟ عزاداروں سفیر مسلم جسے امام حسین نے اپنا سفیر بنا کے بھیجا تھا۔ اب عقیل کے بچوں کے اور تابوت آئیں گے، جس پر ابن عقیل کا تابوت ہوگا، عبداللہ ابن عقیل کا تابوت ہوگا، عبد الرحمن ابن عقیل کا تابوت ہوگا۔ عزاداروں یہ جناب مسلم کا تابوت آپ کے سامنے آ رہا ہے۔ عزاداروں آپ کو پتا ہے یہ وہ غریب زہرا ہے کہ جس کو عزاداروں کوفے میں شہادت کے بعد حکم یہی ہے کہ اگر جو ہے دشمنی ہو تو زندگی میں نبھائی جائے، مرنے کے بعد عزت و آبرو سے دفن کیا جائے۔ لیکن جہاں ساری دنیا عید منانے کی تیاری کر رہی تھی، جناب زینب کو کیا ڈھارس تھی یہ قافلہ اسیر ہو کے جب سرحد کوفہ پہ پہنچانا تو ایک مرتبہ علی کی بیٹی نے خاموش ہو گئی، اے میرے لال سجاد میں اس کوفے کی شہزادی رہی ہوں، میں ایسے دربار میں نہیں جا سکتی۔ ایک مرتبہ ظالم نے حکم دیا سجاد اب تمہاری پھوپھی ہماری قیدی ہے، ہم جیسے چاہیں گے ویسے دربار میں لے جائیں گے۔ ایک مرتبہ جیسے یہ جو سنا بی بی زینب کو غیظ آ گیا، آواز دی سجاد ہم مظلوم ضرور ہیں لیکن ہم مجبور نہیں ہیں، اے زینب کلثوم آؤ، اے رقیہ آؤ، اے ماں کی کنیز فضہ آؤ، میں بددعا
دعا کرتی ہوں تم آمین کہنا عزادارو ابھی ہاتھ نہیں اٹھایا تھا کہ نو کے نیزہ سے سر حسین بلند ہوا زینب کے سامنے آیا کیا دیکھا بھیا رو رہا ہے آواز تھی بہن اب کون سے مصیبت نے رلا دیا آزائی اے زینب بد دعا نہ کرنا مقصد رائے گا ہو جائے گا اتنا سننا تھا کہ علی کی بیٹی نے سر جھکا لیا اے میرے غریب بھیا اگر آپ کی یہی مرضی ہے تو زینب بے ردا داخل ہونے کے لیے تیار ہے علی کی بیٹی نے پہلا قدم رکھا کیا دیکھا تماشائیوں کا ہجوم ہے جس کوفے میں کبھی شہزادی کہلاتی تھی آج اسی کوفے میں قیدی ہے زینب سر کو جھکائے کھڑی تھی آہستہ آہستہ پڑھ رہی تھی انا للہ و انا الیہ راجعون اتنے میں کسی کے کانوں میں آواز آئی السلام علیکم ایھا عزادارو زینب نے جیسے ہی سنا کون ہے جو مجھے عالم غربت میں سلام کر رہا ہے ایک مرتبہ دیکھنے کی کوشش کی کوئی نظر نہ آیا دوبارہ آواز آئی السلام علیکم یا بنت رسول اللہ اب جو علی کی بیٹی نے دیکھا تو کیا دیکھا بھیا مسلم کا کٹا ہوا سر دروازے کوفہ پہ لٹک رہا ہے اور آواز آ رہی ہے اے علی کی بیٹی آج بھی آپ کوفے کی شہزادی ہے میں آپ کا سفیر مسلم آپ کے استقبال کے لیے دروازے کوفہ پہ موجود ہوں جزاکم ربکم خیر الجزا خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے یہ عزادارو ان پیاسوں کا تابوت آ رہا ہے جس میں حسین کوئی اصحاب با وفا پہ بڑا ناز تھا عزادارو یہ روایت یہی کہتی ہے کہ اس میں جناب مسلم کے تابوت کے ساتھ ساتھ یہ عقیل کے ان فرزندوں کا تابوت ہے کہ جو تمنائے عقیل کہے جاتے ہیں اس لیے کہ جب علی نے کہا تھا بھیا عقیل کوئی شجاع گھرانہ تلاش کرو تو زیدو علی کا جیسے علی نے عباس کے لیے تمنا کی تھی علی کے دل میں بھی جناب عقیل نے یہ جذبہ تھا کہ میں بھی نہ ہوں گا کوئی ایسی اولادیں ہو جو کربلا میں حسین کے کام آئے یہ عزادارو عقیل کے بچوں کے جنازے ہیں سب سے اچھے جعفر ابن عقیل کا جنازہ ہے جس کی آپ تعداد کر رہے ہیں اس کے بعد عبداللہ ابن عقیل کا جنازہ پھر اس کے بعد محمد ابن سعید ابن عقیل کا جنازہ جا رہا ہے عزادارو یہ کربلا کے وہ جنازے ہیں کہ جس میں حسین کو بڑا ناز تھا زہرا کے لال نے گود کے بالوں کے میتیں کس طرح سے اٹھائی مجھے تو نہیں معلوم ہاں اتنا ضرور پتا ہے کہ 3 دن کا بھوکا اور 3 دن کا پیاسا کربلا میں جنازے اس انداز میں اٹھا رہا تھا کہ پیاسے کو قضا سانس بھی لینے نہیں دیتی ایک لاش ابھی لایا ہے ایک لینے چلا ہے کبھی اصحاب کے جنازے تھے یہ گود کے پالوں کے جنازے ہیں حاضادارو اب جناب ابن عقیل کی بچوں کے جنازوں کی آپ نے زیارت کر لی اب اس کے بعد جو جنازہ آپ کے سامنے آنے والا ہے یہ علی کے بیٹوں کا تابوت ہے عباس کے بھائیوں کا تابوت ہے ام البنین کے ان بچوں کا تابوت ہے کہ جس ماں نے دروازے علی پہ آنے کے بعد پہلی مرتبہ کہا تھا اے بچوں مجھے ماں نہ سمجھنا میں تمہاری کنیز بن کے آئی ہوں جزاکم ربکم خیر الجزا خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے سب سے پہلے عبداللہ ابن علی کا تابوت آپ کے سامنے آ رہا ہے اس کے پیچھے جناب عثمان ابن علی کا تابوت ہے پھر محمد ابن علی کا تابوت ہے پھر اس کے بعد جعفر ابن علی کا تابوت ایک ایک تابوت جو آ رہا ہے آپ اس کی زیارت کر رہے ہیں یہ ام البنین کے وہ بچے تھے کہ جس نے جو ہے اس انداز میں تربیت کی تھی کہ ہمیشہ بچوں کو یہی سکھایا کہ حسین آقا زادے ہیں حسین کا لحاظ کرنا عزادار و روایت یہی تو کہتی ہے نا کہ جب قافلہ رہا ہو
مدینے پہنچا ہے اور بشیر ابن جزلم نے یہ اعلان کیا اے اہل مدینہ اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا اس لیے کہ حسین مارے گئے تو روایت کہتی ہے کہ ایک خاتون عصا کا سہارا لیے ہوئے آہستہ آہستہ قریب آئی آواز دی اے بیوی صفیر کون مارا گیا تو کہتا ہے بی بی حسین مارے گئے ایک مرتبہ بیوی پھر پوچھتی ہے صفیر اتنا بتا دے کیا پہلے جو ہے حسین مارے گئے تھے یا میرے بچے مارے گئے تھے ایک مرتبہ آواز دی نہیں بی بی سب مارے گئے حسین یکو تنہا رہ گئے بی بی نے آ کے آواز دی یا علی ہمارے بچوں نے وفا کر دی پیغمبر سے جا کے قبر پیغمبر پہ ام البنین نے آواز دی عزادارو جیسے ام البنین کے گھر پہ زینب آئی ام البنین کھڑی ہو گئی آواز دی اے زینب تو کس عالم میں آئی ہے جب گئی تھی تو تیرے سر کے بال سفید نہ تھے کمر خمیدہ نہ تھی چہرے پہ جھریوں کے نشان نہ تھے اے اماں 18 قدم کے فاصلے پہ میرا بھیا ذبح ہوتا رہا زینب ضعیف ہو گئی جزاکم ربکم خیر الجزا خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے ایک مرتبہ جیسے یہ جملہ کہا ایک مرتبہ ام البنین کہتی ہے اے زینب اتنا بتا میرے بچے کیا کر رہے تھے عباس کہا تھا اور میرے فرزند کہا تھے آواز دی اماں سب مارے گئے میں سب کی سنانی لے کے آئی ہوں سب کا پرسہ دینے کے لیے آئی ہوں عزادارو آپ زیارت کر رہے ہیں یہ وہ 18 بنی ہاشم ہے کہ جب بھی مدینے کی گلیوں میں نکلتے تھے تو روایت کہتی ہے کہ لوگ اپنی نظروں کو جھکا لیتے تھے ان 18 بنی ہاشم پہ زینب کو بڑا ناز تھا جب علی نے ایک بار کوفے بلایا تھا نا تو ایک مرتبہ علی نے کہا تھا اے زینب ایک دن ہوگا جب تو اسی کوفے میں اسیر کر کے قیدی بنا کے لائی جائے گی تو ایک مرتبہ زینب نے سوچا تھا جس کے 18 بھائی ہو کس میں مجال ہے کہ جو زینب کو قیدی بنا سکتا ہے لیکن جب کربلا میں سارے شہداء شہید ہو گئے عباس بھی رخصت کے لیے آئے تو زینب نے رو کے فرمایا اب مجھے یقین ہو گیا کہ زینب کے ہاتھوں میں ریشمان ظلم باندھی جائے گی جزاکم ربکم خیر الجزا علی کے بیٹوں کی زیارت کر لیا ام البنین کے بچوں کی عباس کے بھائیوں کی زیارت اب آپ نے کر لی عزادارو اب آپ کے سامنے جو تعویذ شادی ہے تابوت آ رہا ہے وہ مسلم کے بیٹے کا تابوت ہے عبداللہ ابن مسلم اس لیے کہ عزادارو غریب کوفہ مسلم 2 بچے اپنے ساتھ لے کے گئے تھے اور ایک جو ہے مسلم مادر جو ہے وہ بچوں کے ساتھ کربلا آیا تھا عزادارو یہ اسی شہزادے کا تابوت آپ کے سامنے آ رہا ہے آپ اس کی زیارت کر رہے ہیں یہ عزادارو وہ غریب بچے ہیں کہ جنہیں کوفے کی گلیوں میں اس طریقے سے شہید کیا گیا کہ کبھی پہلا بھائی کہتا تھا کہ پہلے مجھے قتل کر دو کبھی دوسرا بھائی کہتا تھا کہ پہلے مجھے قتل کر دو عزادارو لیکن ظالم کو رحم نہ آیا ایک بچے کو قتل کیا پھر دوسرے بھائی کو قتل کر کے فرات میں جنازے کو پھینک دیا عزادارو لیکن جنازہ ٹھہرا ہوا تھا جب دونوں بھائیوں کے جنازے آ گئے تو بغل گیر ہو گئے عزادارو جب یہ قافلہ سرحد کوفہ پہ پہنچا تھا نا اور زینب نے دیکھا بھیا مسلم کا کٹا ہوا سر لٹک رہا ہے تو ایک مرتبہ زینب نے جا کے آواز دی بھیا مسلم تم یہاں میرا انتظار کر رہے ہو وہ بچے لائے تھے وہ کیا ہوئے عزادارو بیوہ مسلم نے جا کے آواز دی اے صاحب جو میں لے کے گئی تھی اسے تو حسین پہ قربان کر دیا جو تم لے کے آئے تھے ان بچوں کی کوئی خیر نہیں ہے جزاکم ربکم خیر الجزا خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے اب عبداللہ ابن علی کے بعد
جو تابوت آپ کے سامنے آ رہا ہے ذرا دل تھام کے زیارت کرنا، اس لیے کہ وہ اس دکھیا کی بچوں کا تابوت ہے کہ جن کی ماں تو موجود تھی لیکن کبھی گریہ نہیں کیا، اور ان کا تابوت اور محمد کا تابوت آپ کے سامنے آ رہا ہے۔ عزادارو، زینب الصابر خاتون کا نام ہے کہ جس کے 2 بچے کربلا میں مارے گئے، جس کی نسل اسلام کے اوپر قربان ہو گئی، لیکن کبھی زینب نے کرتی تھی، اور کبھی زینب جو ہے کبھی اپنے بچوں کا ماتم نہ کیا، حتیٰ کہ زندان شام میں جب یہ قافلہ رہا ہو گیا تو وہاں بھی بیویوں نے تانا دیا کیا ان بچوں کی ماں مر گئی ہے؟ زینب رونے لگی، میں اس بچوں کی دکھیا موجود ہوں لیکن میں ان بچوں کا ماتم نہیں کروں۔ جزاکم ربکم خیر الجزاء۔ آپ کے سامنے اور ابن عبداللہ کا تابوت آ رہا ہے، اس کے بعد محمد ابن عبداللہ کا تابوت ہے۔ عزادارو، یہ وہ شہزادے ہیں کہ جن کی ماں نہ کربلا میں روئی، نہ بازاروں میں روئی، نہ دربار میں روئی، نہ زندان میں روئی، لیکن جب حسین کا چہلم منانے کے لیے کربلا آئی ہے نا عزادارو، تب روایت کہتی ہے کہ زینب وہاں بھی اپنے بچوں کو نہیں روئی ہے، چہلم میں حسین کا ماتم کیا ہے، لیکن جب زینب قافلہ رکھ کے رخصت ہو کے مدینے کی طرف نکلنے لگی تو زینب کو جیسے احساس ہوا کہ کوئی میرے ردا کے دامن کو کھینچ رہا ہے۔ زینب نے چاروں طرف دیکھا، کوئی نظر نہ آیا، پھر احساس ہوا میرے دامن کو کوئی کھینچ رہا ہے، چاروں طرف دیکھا، کوئی نظر نہ آیا۔ آواز دی کون ہے کہ اتنے میں ایک آواز آئی، اے اماں کیا ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ کیا آپ اس سے کوئی خطا ہو گئی ہے؟ زینب طلب گئی، میرے بچوں تم سے غلطی نہیں بلکہ تم نے اپنی خیر الجزاء اور محمد کا پرسہ آپ دے چکے نازادارو، اب امام حسن کے بچوں کا پرسہ دیجئے، اس لیے کہ آپ کے سامنے اب جو شبیہ تابوت آ رہا ہے اس میں عبداللہ ابن حسن کا تابوت آپ کی نظروں میں سامنے ہے، اس کے پیچھے ابو بکر ابن حسن کا تابوت ہے، اس کے پیچھے اس شہزادے کا تابوت آ رہا ہے کہ جسے ماں نے دولہا بنا کے بھیجا تھا، بڑا ارمان تھا قاسم کا صحرا سجانے کا، لیکن عزادارو جب کربلا میں قاسم گھوڑے سے گرے تو زہرا کا لال تیزی سے بڑھا، دشمنوں میں بھگدڑ ہوئی، قاسم زندگی میں پامال ہو گئے۔ امام حسین ایک ٹیلے کی بلندی پہ کھڑے ہو کے آواز دے رہے تھے، میرے لال قاسم کہاں ہو؟ تمہارا چچا تمہیں بلا رہا ہے، کوئی جواب نہ ملا۔ ایک مرتبہ حسین نے لرز کے فرمایا، امام وقت آواز دے رہا ہے، کیا جواب نہ دو گے؟ ایک مرتبہ لاشیں قاسم کے ٹکڑے فضا میں بلند ہونے لگے، لبیک یا امام۔ حسین نے ردا بچھائی، آواز دی، زہرا کا لال غریب ہو گیا۔ ٹکڑوں کو اکٹھا کیا، حسین نے لا کے سر کو جھکا کے کھڑے ہیں۔ دو مقام ایسے ہیں نازادارو، جب زہرا کے لال نے آ کے خاموشی سے سر کو جھکا کے در خیمہ پہ کھڑا ہو گیا۔ ایک جب اصغر کا جنازہ لائے تھے، جب قاسم کو لے کے آئے تھے، جیسے ہی آئے نا حسین سر کو جھکا کے کھڑے ہیں، فروا تیرا قاسم آ گیا۔ یہ بھی ایسی غیور ماں ہے نازادارو، جب سے بیاہ کے اس گھر میں آئی تھی، پہلی مرتبہ پس خیمہ حسین کے سامنے آئی، آواز دی، میرے مولا، اے میرے سردار، کیا حسین سے میرے بچوں سے کوئی غلطی ہو گئی تھی؟ حسین رونے لگے، فرما ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ کہا پھر سب کے جنازے لائے، میرے قاسم کا جنازہ نہ آیا۔ اتنا سننا تھا حسین نے انا للہ پڑھ کے گٹھری کو رکھ دیا۔ جب ماں نے دیکھا تو آواز دی، میرے لال دولہا بنا کے بھیجا تھا،
टुकड़ों में सेहरे की लड़ियां बिखर गई। ये मेरे लाल, तूने ज़हरा के सामने सुरखरू कर दिया। ये पहली माँ है अज़ादारों, रोई नहीं है कासिम के जनाजे पे, बल्कि लाश के टुकड़ों को उठाया। ए मेरे अल्लाह, फरवा की इस कुर्बानी को कबूल कर ले। इस बेवा के पास इससे बेहतर कोई हदिया न था। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। कासिम इब्न हसन का ताबूत आप ज़ियारत कर लिए। अज़ादारों, अब इसके बाद ताबूत नहीं आएगा, बल्कि वो अलम आएगा कि जिसका ताबूत न उठाया गया था। अज़ादारों, इस अलम को देखना तो एक मर्तबा तसव्वुर करना, ये अलम नहीं है बल्कि ज़ैनब का आसरा है, कुलसूम का सहारा है, हुसैन का ज़ोरे बाजू है। जब तक ये अलम करबला में सलामत रहा, अहले बैत की ढारस मजबूत थी, लेकिन जैसे ही अलम थर्रा के ज़मीन पे गिरा, हुसैन कमर पकड़ के बैठ गए। अज़ादारों, खाली अलम जब लेके हुसैन चलने लगे थे तो एक मर्तबा अब्बास के जनाजे को देख के ज़हरा का लाल मरसिया पढ़ रहा था। ए भैया अब्बास, अब वो आंखें चैन से सोएंगी जो तुम्हारे खौफ में जागा करती थी, लेकिन अब तुम्हारी बहनों को नींद नसीब ना होगी। आ गया आलम खैमे के अंदर वो सकीना जो 48 प्यासे बच्चों का इंतजार कर रही थी, लेके कूजे को तोड़ दिया। एक जुमला का, चचा अगर पता होता वापस ना आओगे, पूरी जिंदगी प्यासी रहती, कभी पानी का शिकवा न करती। जिंदाने शाम में सकीना मर गई, लेकिन किसी रवायत में नहीं मिलता कि बच्ची ने अब्बास के बाद कभी पानी का सवाल किया। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। हाँ अज़ादारों, आप पुरसा दे रहे हैं, शबीयों की ज़ियारत कर रहे हैं। अब अज़ादारों, उसकी शबी आ रही है जिसे हम शक्ल मुस्तफ़ा अली अकबर कहा जाता है। अज़ादारों, ये कौन अकबर है? 18 बनी हाशिम में अकबर का मकाम वो था कि सीरत और सूरत में मोहम्मद मुस्तफ़ा से मुशाबे थे। अज़ादारों, हुसैन ने सारे शुहदा को जब करबला में जाने के लिए भेजा था ना, तो सारा शहीद जब जाता था जाने के लिए तो एक मर्तबा हुसैन दर खैमा पे खड़े रहते थे, लेकिन अब अकबर को भेजा है ना तो अब हुसैन खड़े नहीं है, बल्कि रिवायत कहती है कि आगे आगे अकबर जा रहे थे, पीछे पीछे हुसैन बच्चों की तरह चलते हुए जा रहे थे। अकबर ने आवाज दी, बाबा आपने तो मुझे रुखसत किया था। हुसैन रोने लगे, ये बेटा काश तुम साहिब औलाद होते तो पता होता कि जवान के जाने का दर्द क्या होता। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। ये आपके सामने उसी अकबर का ताबूत आ रहा है अज़ादारों कि जिसकी माँ बाजारों में गई, दरबारों में गई, लेकिन अज़ादारों जब शाम के बाजार में ये काफिला जा रहा था तो एक मर्तबा जनाब लैला की अमारी के साथ अली अकबर का सर नेज़े पे लग। एक मर्तबा एक खातून ने देखा, रो के कहती है, परवरदिगार काश कि इस बच्चे से पहले इस बच्चे की माँ दुनिया से चली गई हो। ये जुमला सुना ना, लैला रोने लगी, आवाज दी, इस बच्चे की माँ ने तेरा क्या बिगाड़ा है? इस बच्चे की माँ को क्यों तू जो है कह रही है? एक मर्तबा आवाज दी, बीबी कुछ कह नहीं रही हो, लेकिन जब मुझसे इस जवान की गुर्बत देखी नहीं जाती तो इसकी माँ ने कैसे बर्दाश्त किया हो? इसकी माँ ने कैसे बर्दाश्त किया होगा? हाँ ज़ादारों, ये उस करियल जवान का ताबूत है जिसकी आप ज़ियारत कर रहे हैं। शबी है जनाब अली अकबर का आपने मातम कर लिया ज़ादारों। अब उसके बाद अब वो सवारी आ रही है, वो ताबूत बरामद हो रहा है कि जिन माओं के हाथ में अगर छोटे छोटे बच्चे हो
تو جب تک یہ تابوت برآمد ہو رہا ہے انہیں پیار نہ کرنا، اس لیے کہ تمہارے بیچ میں کہیں اصغر کی کوکھ جلیمہ رباب پہ بیٹھی ہوگی جو دیکھ کے کہہ رہی ہوگی کاش یا زادار اگر کربلا میں ہوتے تو میرا اصغر ذبح نہ ہوتا۔ جزاکم ربکم خیر الجزا زادارو، جب ماں کے سامنے حسین نے لا کے آواز دی نا اے رباب اپنے بچے کو لے جاؤ، ازادارو روایت کہتی ہے کہ رباب سے پہلے سکینہ آ گئی، سوچا شاید اصغر پانی پلا لایا ہے۔ ایک مرتبہ سکینہ کہتی ہے بابا، ابا کے دامن میں خاموشی بتا رہی ہے کہ اصغر پانی پی چکا ہے۔ ایک مرتبہ حسین رونے لگے، ابا کے دامن کو ہٹا دیا، سکینہ چیخ کے غش کھا گئی۔ اب جو فاقہ ہوا تو کیا دیکھا، جا کے آواز دی اماں بھیا اصغر دنیا کو الوداع کہہ گیا۔ زباب سامنے آئی لیکن کچھ کہا نہیں، ایک جملہ فرمایا آمثلو کا ینہر، پروردگار شریعت مصطفیٰ میں جانور ذبح ہوتے ہیں لیکن بچے کو ذبح کیا جاتا ہے، یہ پہلی مرتبہ دیکھا ہے۔ من الورید الی الورید، اصغر دونوں کانوں سے ذبح ہو گیا۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ خدا کوئی غم نہ دے۔ صرف امام حسین علیہ السلام کا حسین بس بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزاداران گرامی، اب آپ کے سامنے سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کا تابوت آئے گا اور آپ زیارت کریں گے۔ کون حسین؟ زہرا کا لال حسین، جو کربلا میں ابتدا میں حسین شہید ہو سکتے تھے، اس لیے کہ پہلے شہید ہونا آسان تھا، آخر میں شہید ہونا بڑا مشکل تھا۔ کربلا میں جتنا زندہ رہنا مشکل تھا اتنا شہید ہونا مشکل نہ تھا، آسان تھا۔ حسین زندہ رہے اور دوستوں کے صحابیوں کے جنازے اٹھا کے لائے، زندہ رہے
टुकड़े उठा उठा के लाए। असर का वक्त था, हुसैन रुखसत आखिर के लिए आए और वो जंग की है, रुखसत आखिर के लिए आए। सारे खेमों में सब हुसैन से छोटे हैं, मगर हुसैन ने अखलाक इस्लामी का वो मुज़ाहिरा किया। आवाज़ देते हैं, ऐ बहन ज़ैनब मेरा आखिरी सलाम ले लो, ऐ उम्मे कुलसूम मेरा आखिरी सलाम ले लो, ऐ फिज़्ज़ा मेरा आखिरी सलाम ले लो, ऐ उम्मे लैला उम्मे रबाबा पर भी मेरा आखिरी सलाम, ऐ भाभी उम्मे फरवा मेरा पर आखिरी सलाम। और उसके बाद हुसैन सैयद सज्जाद के पास आए। ऐ बेटा कैद शाम से छुट के मदीने जाना तो मेरे शियों को मेरा सलाम कह देना। और उसके बाद हुसैन रुखसत हुए और मैं बयान नहीं कर सकता कैसे सवार हुए। और उसके बाद मक्तल में आए, आवाज गूंज रही थी, अला क़ुतिलल हुसैन बिकरबला, अला ज़ुबिहल हुसैन बिकरबला। फज़ाने का निजात है, बढ़ाओ फर्श अज़ाता हुसैन निजात है। करबला में आवाज गूंज रही थी, अला क़ुतिलल हुसैन बिकरबला, अला ज़ुबिहल हुसैन बिकरबला। उसी फज़ा में आवाज आ रही, ऐ शेम तूने उसे मेरी आंखों के सामने ज़बह कर डाला, जिसे मैंने चक्किया पीस के पाला था। अज़ादारा ने गिरानी सर तन से जुदा हुआ। उमर साद के पास लेके गया शिमरे मलून, ऐ अमीर ये सरे हुसैन है, मुबारक हो। मगर सरे हुसैन खाक खून में, गर्द गुबार में इस कदर अटा हुआ था, उमर साद पहचान न सका। कहा ले नहरे फराज से धोला, शेमर लेकर चला था, लब खुले थे, मगर जब धोने का कस्द किया, इमाम ने अपने लबों को बंद कर लिया। शेमर ने कहा, हुसैन आपने क्यों सर को, अपने लबों को बंद कर लिया है? ये ताबूत जो आप देख रहे हैं, जियारत कर रहे हैं, इमाम ज़माना को पुरसा दे रहे हैं, ज़हरा के लाल को पुरसा दे रहे हैं। ये उस गरीब इमाम का वो जनाज़ ताबूत है, ये उस गरीब का ताबूत है जिसका जनाजा करबला की जलती रेत पर
بے غسل و کفن پڑا رہا، یہ تابوت جس کی آپ زیارت کر رہے ہیں، یہ اس غریب مظلوم زہرا کے لال کا تابوت ہے، جسے غسل و کفن نہ دیا گیا، جلتی ہوئی زمین پر۔ ارے کیسا غسل، کیسا کفن، سیاہ دیا چل رہی تھی، آفتاب کو گہن لگا، آسمان سے خون کی بارش ہو رہی تھی، کند خنجر سے جسے ذبح کیا گیا، شمر ملعون سر حسین کو نہر فرات میں دھونا چاہتا ہے، امام نے اپنے لبوں کو بند کر لیا، شمر نے کہا حسین آپ پیاسے ہیں، پانی پی لیجئے، موقع غنیمت ہے، یہ کیا آپ نے لبوں کو بند کر لیا؟ سر بریدہ سے آواز آئی، اے شیم تو نے انصاف نہیں کیا، ارے اسی پانی کے لیے میرے بھائی عباس شانے کٹا گئے، یہی پانی کا ایک قطرہ پلانے کے لیے میں اپنے بے شیر کو لایا۔ ایک مرتبہ حسین کا گھوڑا وہ آگے بڑھا، خون حسین میں اپنے کو رنگین کیا، جہاں حسین بیویوں کو بٹھا کے آئے تھے، خدا کی قسم ساری بیویاں وہیں بیٹھی رہی، اگر وہ خیموں سے باہر آ جاتی تو کیا ضرورت تھی گھوڑے کو وہ در حسین پہ جاتا۔ سکینہ نے جیسے ہی گھوڑے کو دیکھا بابا کے، دوڑی ہوئی آئی، شاید میرے بابا آئے ہیں، مگر کیا دیکھا من کا ڈھلا ہوا ہے، باغیں کٹی ہوئی ہیں، اور اس کے بعد حسین کو قتل کرنے کے بعد خیمے جلا دیے گئے اور آگ لگا دی گئی، سیدانیاں ادھر سے ادھر ایک خیمے سے دوسرے خیمے کی طرف بڑھ رہی ہیں، اور پھر 11 محرم آئی تو 11 محرم کو ان سب کو گلے میں رسیاں باندھ کے اور سید سجاد کے ہتھ کڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار تو ڈال کے، ارے انہیں کوفہ و شام کے بازار میں گھمایا گیا، پھرایا گیا۔ انا للہ محمد صلی اللہ کرتے ہیں کہ ان کی گردی کا رنگ بہتری محسوس ہو گئی تھی، اللہ دیوار ان کو سلامت رکھے۔ اس کے بعد وجود اسلام مولانا قربان علی صاحب نے کام کو اس کو انجام دیا۔ یہ ٹیپ لگا یہ زمان بھائی تھوڑا سا ہی لوگ جناب راجو غدیری صاحب کی طبیعت ناساز ہے، دعا کرتا ہے لیکن اعلان نہیں کر پائے، جناب راجو غدیری صاحب کی صحت میں دعا کریں۔ آپ سبھی حضرات